بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ کیسا گزرا آپ کا عید کا دن؟ یقیناً مصروفیت سے بھرا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے قربانی کی جو عید ہے وہ مصروفیت کی عید ہے، انسان مصروف ہی رہتا ہے۔ تو میں نے سوچا تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لی جائے، تاکہ جب آپ اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا ریلیکس کریں تو میرے چینل پہ آ کے عید بیسڈ یہ خوبصورت سی سٹوری کو سن سکیں، انجوائے کر سکیں۔ بہت ہی پیاری سٹوری ہے، عید بیسڈ ہے، بقرہ عید بیسڈ ہے، بیسیکلی قربانی عید کی جو ہے۔ تو مجھے بتائیں عید کیسی گزری، کون کون کہاں کہاں گیا یا ابھی تک جانے کا پلان ہے؟ میرا خیال ہے ہر کوئی گوشت کی بوٹیاں کرنے میں ہی مصروف ہوگا، یا کاٹنے میں یا کھانے میں۔ تو بتائیے کیا کیا مزیدار ڈشز بنائی آپ سب نے، اور جو میرے انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہیں لسنر، ان سب کو بھی بہت زیادہ عید مبارک میری طرف سے۔ اللہ پاک آپ سب کی قربانی کو جو ہے وہ منظور اور قبول فرمائے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں عید بیس۔ بہت ہی خوبصورت سا ناول عید سعید بائے اقصیٰ، یہ آیا تھا ماہ نامہ شعاع کے شمارے میں۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی بلال نے سب کو بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صوفے میں دھسی ہوئی شاہ چھلانگ لگا کر اٹھی اور باپ سے لپٹ گئی۔ دو دن کا کہہ کر گئے تھے بابا، اور 3 دن بعد آ رہے ہیں۔ بس بیٹا کام زیادہ تھا۔ انہوں نے وشا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پتہ ہے کل ایڈمیشن کی آخری تاریخ ہے، میں نے اتنی تیاری کی تھی ٹیسٹ کی، میرٹ میں نام بھی ہے، سب ضائع ہو جاتا۔ شفان کے ساتھ چلی جاتی آپ؟ بلال صاحب نے بھتیجے کا نام لیا۔ کسی ارے گرے کا احسان نہیں چاہیے، ویسے بھی اپنا ایڈمیشن وہ کب کا کروا چکا۔ کھانا لگاؤں؟ آسماء بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر تو کچھ اچھا اور میرا پسندیدہ ہے تو لگا دو، ورنہ تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے ہمت پیدا کرنے دو، زیر لب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وشا نے رخ دوسری طرف پھیر کر مسکراہٹ روکی۔ ابا جان کہاں ہیں؟ مسجد میں ہے کیا؟ اپنے کمرے میں ہیں، آسماء بیگم تو کچن میں چلی گئی تھی، وشا نے بتایا۔ واہ میرا بابا شیر آیا ہے، رب نواز۔ بلال صاحب کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، ان سے گلے ملتے رب نواز نے ان کے توانا بازو اپنے گرد محسوس کیے۔ طبیعت ٹھیک رہی ابا جان آپ کی؟ بس ٹھیک ہی رہی بیٹا، چراغ سحری ہیں، بجھنے سے پہلے کچھ پھڑپھڑائیں گے ہی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بابا آپ بھی؟ وہ ان کے قریب ہی بیٹھے اور ان کے کندھے دبانے لگے۔ جس کام کے لیے گئے تھے ہو گیا؟ جی ابا، آپ کی دعاؤں سے کامیاب لوٹے ہیں، شکر ہے مالک کا، اللہ تمہاری اولاد کو بھی یوں ہی سعادت مند بنائے۔ ابا جان سکون محسوس کر کے انہیں دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ میری اولاد؟ بلال صاحب زور سے ہنسے۔ اکلوتی بیٹی ہے، بیاہ کے پیا دے سدھار جائے گی، پھر وہ کہاں اور ہم کہاں، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ ابا جان انہیں دل سے دعا دیتے سوچ رہے تھے، خدا معلوم دوبارہ یہ گھڑیاں کب آئیں۔ پوائنٹ نکل گیا، مجھے یوں نہیں لیتے جاؤ گے؟ وشا نے شفان کو وائس نوٹ بھیجا۔ زہر نصیب فوری جواب آیا۔ انسانوں کی طرح گفتگو نہیں کر سکتے تم؟ وشا چڑی۔ ایک ایسے انسان سے جسے ادب آداب کا پاس ہی نہ ہو۔ شفان کا انداز سوالیہ تھا۔ پتہ ہے ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہو، تبھی پچھلے 2 دن سے یونی نہیں جا رہا تھا نا؟ وہ عادت ہے تمہاری، وشا نے دوپٹے سیٹ کرتے لاپرواہی سے کہا۔ بیمار تھا میں، اور تم نے حال تک نہ پوچھا۔ کیا ہوا تھا؟ وشا نے بیگ کندھے پر ڈالا۔ سر درد تھا، ہنسی کی آواز اور ایموجی بھی تھا۔ کسی دیوار سے مار لینا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے وشا نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ دیوار کے گھر پچھلے 4 روز سے میں نہیں گیا، دادا جان بھی پوچھ رہے تھے تمہارا۔ آج شام آؤں گا ان سے ملنے، گیٹ سے باہر آؤ، میں پہنچ چکا ہوں۔ تھوڑی تیز چلانا گاڑی، لیٹ ہو چکے ہیں ہم۔ گاڑی میں بیٹھتی وشا تیزی سے بولی۔ او گاڈ، کبھی قسمت میں گرین سگنل نہیں ملا۔ سگنل پر شفان نے گاڑی روکی تو وشا بیزاری سے بولی، تم کہو تو میں تمہاری قسمت کا سگنل گرین کر سکتا ہوں۔ شفان کی آواز گمبھیر تھی، وشا نے اس کی بات اگنور کی۔ تبھی ایک فقیرنی گاڑی تک آئی۔ چلو جی، یہ بھی صبح صبح ہی آ جاتی ہیں، ڈیوٹی پہ صبح صبح ہی جاتے ہیں، شفان نے کہتے ساتھ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ وشا نے ایک نظر بیگ کھنگال کے موبائل نکال کر دیکھا۔ شفان نے لال نوٹ فقیرنی کو تھمایا۔ تم نے 100 روپیہ دے دیا؟ وشا نے حیرت سے دیکھا۔ اس سے دعا ہی ایسی دی تھی کہ دینا پڑا۔ کیا کہا تھا؟ کہہ رہی تھی اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے۔ بدتمیز! کون، وہ یا میں؟ دونوں ہی۔ تم کیوں بلش کر رہی ہو؟ اس نے دعا مجھے دی تھی، شفان نے حسب عادت اسے چڑھایا۔ شٹ اپ، اوکے مادام، شفان نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے سامنے سڑک پر نگاہیں مرکوز کی۔
وشا نے ایک نظر سامنے پھیلی کتابوں پر ڈالی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ کھپ رہی تھی، مگر اسٹیٹس کا یہ باپ اس کی سمجھ میں آ کے نہیں دے رہا تھا۔ مما بابا کب تک آئیں گے؟ وہ کچن میں جا کر ماں سے پوچھ رہی تھی۔ آج تو لیٹ آئیں گے وہ، خیریت؟ پروفیسر حماد کے گھر جانا تھا، میں چلی چلوں ساتھ؟ نہیں ماما، پھر آٹو یا کیب لینی پڑے گی، اور دادا جان بھی گھر میں اکیلے ہوں گے۔ کتابیں سمیٹتے وہ ڈھیلی سی بولی، تبھی ذہن میں کسی کا خیال آیا اور لب مسکراہٹ کی صورت میں پھیلے۔ موبائل پکڑ کر وہ کال ہسٹری سے نمبر نکالنے لگی۔ شفان، آپ کے دادا جان آپ کو یاد کر رہے تھے، زیر لب مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ اور دادا جان کی پوتی؟ اس کا فوری جواب ہے، اسے پرواہ بھی نہیں۔ اچھا، یاد دادا جان کر رہے تھے اور کال پوتی کر رہی ہے؟ اب تو بوڑھے دادا جان کی ٹھنڈی آنکھیں مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ آج تو مصروف ہو، کل دیکھوں گا۔ کہاں مصروف ہو؟ ایک ہوم ٹیوشن شروع کی ہے وہاں۔ تم تو اکیڈمی نہیں جا رہے تھے؟ اکیڈمی بھی جا رہا ہوں۔ اوکے، جب وقت ملے آ کر دادا جان سے مل جانا۔ کال بند کر کے وشا پرسوچ انداز میں چند پل موبائل کو انگوٹھی اور انگلی سے گھماتی رہی، پھر کامن فرینڈ حسن کو میسج کیا۔ شفان نے ہوم ٹیوشن بھی شروع کر دی ہے؟ ہاں، کیوں؟ سیمسٹر فیس کے لیے۔ دادا جان، شفان نے ہوم ٹیوشن بھی شروع کر دیا، حسن بتا رہا تھا، سیمسٹر فیس کے لیے۔ اس نے دادا جان کو آ کر یہ بریکنگ نیوز سنائی۔ اچھی بات ہے بیٹا۔ کیا اچھی بات ہے؟ ابھی اسے خود اسٹڈی پر فوکس کی ضرورت ہے، آپ دے دینا اسے سیمسٹر فیس۔ میں اسے اس کے باپ کی طرح لاپرواہ نہیں بنانا چاہتا۔ بہت پیسہ تھا ابرار کے پاس، لیکن برتنے کا ڈھنگ نہیں۔ گھر ایسا ہے مانو کوئی محل، نئے ماڈل کی گاڑی، اور گھر آ کر ڈبل روٹی لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اوپر سے بڑا بیٹا ارمغان بھی باپ کی فطرت کا۔ یہ شفان ہی چلو عقل سیکھ لے۔ دادا لاپرواہی سے بولے۔ تینوں کلاس روم میں سے نکلے تھے۔ حسن، آج زندگی میں پہلی بار تو بھی ہمیں کچھ کھلا ہی دے۔ گراؤنڈ کی جانب جاتے شفان نے حسن سے کہا، ابھی پچھلی جمعرات بریانی کھلائی تھی، وہ تو جمعرات کا لنگر تھا، آج کھلا کچھ۔ 130 جیب میں ہے، 70 روپے بس کا کرایہ، 30 بچے تو ایک ببل تینوں کھا سکتے ہیں، لاؤں؟ اور باقی 30؟ وشا نے بھی حصہ لیا۔ جیب میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے، کبھی بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اتنا پیسہ تو پاس رکھنا ہی چاہیے۔ ایک تو تیری جیب بھی اس دن خالی ہوتی ہے جب بھوک لگی ہو۔ یہ لیں، آج میری طرف سے، لیکن لے آپ میں سے کوئی آئے۔ وشا نے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکالا، حسن پکڑتے ہی کینٹین کی طرف بھاگا۔ ہاں بھائی، امیر بندی ہو، باپ کا چلتا کاروبار، دادا کی پینشن۔ شفان نے بینچ پر بیٹھتے طنز بھری ستائش سے کہا، باپ کا چلتا کاروبار اس لیے ہے کہ باپ محنتی بہت ہے۔ رہی دادا جان کی پینشن تو وہ کبھی بابا جان نے نہیں لی، دادا جان خود خرچ کرتے ہیں، بابا جان نے تو کبھی پوچھا بھی نہیں۔ وشا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ مذاق کر رہا تھا وہ، سامنے حسین لڑکی کو دیکھو اور موڈ فریش کرو۔ وشا نے اس سمت دیکھا، پریویس کی اجالا اپنے اجالے بکھیر رہی تھی، بلیک پینٹ کے اوپر ہائی ویسٹ سفید ٹی شرٹ پہنے اور انتظامیہ کی نظروں سے بچنے کے لیے اوپن کوٹ سٹائل گاؤن پہنا ہوا تھا، چہرے پر جہاں بھر کا میک اپ۔ تم ہی دیکھو تمہارے ٹائپ کی ہے۔ وشا کی بات پر شفان نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ میری ٹائپ یہ ہے، اس نے ابرو سے وشا کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ وشا نے لہجے کی لرزش پہ قابو پاتے ہوئے کہا، لیجیے جناب۔ تبھی حسن بریانی کے 3 ڈبے کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ وہ یونی سے لوٹی تو دادا جان کی طبیعت بہت خراب تھی، بابا انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ دادا جان کے کمرے میں ہی آ گئی تھی، ساری پیمنٹس کر دی تھی۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی بولے آواز میں نے کہا تمہارے جی دادا جان، تقریباً سبھی ہو گئی، ایک رہ گئی، اسے کیش دینا ہے، سو وہ بھی جلدی دے دینا۔ جی دے دوں گی۔ ونودگی کے باعث دادا جان کو نیند آ رہی تھی، سو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر کتابوں کو الٹتی پلٹتی رہی، پھر کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ آنکھ کھلی تو شام سہج سہج کر اتر رہی تھی، لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ وشا اٹھ کر باہر آئی، ابرار تایا اور شفان آئے ہوئے تھے، سامنے رکھی خالی برتنوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چائے پی چکے۔ ابرار تایا اور بابا جان دادا جان کے کمرے میں چلے گئے۔ اور سناؤ کزن، کیسی ہو؟ جیسی دن میں تھی یونی میں، یعنی بیزار۔ چائے پینی ہے وشا؟ مما نے کچن سے پوچھا۔ نہیں مما۔ وہ اٹھی اور اندر سے موبائل نکال لائی۔ یہ دیکھیے شفان، وہ موبائل نکال کر دکھا رہی تھی۔ 70,000 دادا جان کی پینشن ہے، یہ 2 غریب اور بیوہ عورتوں کو وہ ہر ماہ 20,000 دیتے ہیں، 10,000 وہ ایک مدرسے کو دیتے ہیں، 15,000 کی انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 5,000 ان کی پاکٹ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی 1,000-2,000 مجھے دے دیتے ہیں۔ مجھے کیوں دکھا رہی ہو یہ سب؟ ایک تو یہ کہ دادا جان کا اکاؤنٹ میں ہینڈل کرتی ہوں، دوسرا وہ آج آپ کہہ رہے تھے نا دادا جان کی پینشن ہم خرچ کرتے ہیں۔ یار مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی، تم تو سیریس لے گئی۔ سیریس نہیں، میں نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ اب ہو چکا واضح، ویسے بھی آپ لوگ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو تو پھر سے شک کر رہے ہو۔ کہاں یار، جنرل بات کی ہے، ارمغان بھائی نہیں آئے، نہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مالدیپ گئے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ پیسہ برباد کرنے۔ تائی جان بھی نہیں آئیں، امی کی ایک وہ طبیعت ٹھیک نہیں، دوسرا خالہ بھی آئی ہوئی تھی۔
ویسے وشا میں امی کو لانا چاہ رہا تھا، پھر سوچا تم سے بھی پوچھ لوں۔ کیا؟ وشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمارے رشتے کی بات کرنا، شفان نے کہہ کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمارا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ وشا کچھ الجھی۔ تو کیا تمہیں میں پسند نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہوا پوچھنے کا؟ ویسے شفان، میں نے نوٹس کیا ہے آپ کو کام کرنے کے پراپر طریقے نہیں آتے۔ اس دن جب سر سے گروپ مینجمنٹ کی بات کرنا تھی، او پلیز یونی کی کوئی بات گھر نہیں۔ شفان نے ہاتھ اٹھائے۔ پراپر طریقہ بتا دو مجھے، پھر پہلے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرو۔ کیا تو ہے، ایسے نہیں نا کہ میں تمہیں پسند ہوں یا نہیں، تم مجھے بتاؤ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں، پھر گفٹس وغیرہ دو، پھر پرپوز کرو۔ وشا اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہہ رہی تھی، اوکے آپ کے والا طریقہ اپنا لیں گے، مگر بتا تو دو کیسا لگا ہے میرا یہ سب کہنا؟ کہا نا سب پراپر طریقے سے کرو پھر بتاؤں گی۔ وشا شاہانہ انداز سے اٹلائی، چلو ایک کزن ہونے کے ناطے ہی بتا دو۔ تو یہ ساری بات تم سے ایک کزن ہونے کے ناطے ہی کی ہے، کزن نہ ہوتی تو کیا تم یہاں بیٹھے ہوتے؟ تبھی ماما نے وشا کو آواز دی، بیٹا کھانا تیار ہے، برتن لگوانے میں میری مدد کرو۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب آئی۔ شفان سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تینوں اکٹھے کلاس روم سے نکلے تھے۔ حسن کسی دوست سے ملنے بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ گیا۔ شفان اور وشا گراؤنڈ میں رکھے بینچ کی جانب آئے۔ تبھی حسب معمول لباس میں اجالا ادھر سے گزری۔ ہائے لگی ہے ٹھا کر کے، دل پہ ہاتھ رکھے شفان نے چونکنے کی مسلسل اداکاری کی۔ یہ تم اسے دیکھتے ہی تھرڈ کلاس کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ وشا چڑی، تم میری اسے شادی کروا دو، پاکیزہ حرکتیں کروں گا۔ تم پرپوز کر چکے ہو کسی کو، وشا نے یاد دلایا۔ ایک تو وہ پرپوز پراپر طریقے سے ہوا نہیں، دوسرا اسی سے تو کہہ رہا ہوں چار جائز ہیں۔ تم مجھ سے کروا دو تو انٹرویو کے لیے بلواؤں گا سب طرف، تمہاری واہ واہ ہوگی کہ ایک بیوی نے۔ وشا غصے سے اٹھے باہر گیٹ کی طرف چل دی۔ گیٹ سے باہر آ کر جب تک شفان اس کے قریب آیا وہ آٹو میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک تو پہلے پراپر طریقہ نہیں پتہ، اوپر سے ماتھے پر ہاتھ مارتے شفان نے خود کو کوسا۔ سنو، کوئی گلابی رنگ کا لباس پہنو، ہم سب تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ شام سے ذرا پہلے شفان کا میسج آیا تھا۔ کس لیے؟ ارمغان بھائی کو چچا سے کوئی فیور چاہیے، ہم سب ساتھ بھرم بھار کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی بھار نہیں آ رہا؟ چڑانے والی ایموجی کے ساتھ وشا نے لکھا تھا، ہاں بابا نے کچھ فروٹ اور کیک ساتھ لانے کے لیے رکھا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کچھ زیادہ ہی بھار ہے، یہ نہیں لاتے؟ شفان کے جواب کے ساتھ ایموجی بھی پرسکون تھا۔ وشا نے اس کا جواب دیکھا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ رو مت، لیتے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد شفان کا پھر سے میسج آیا، بدتمیز، زیر لب کہتے وشا وارڈروب کی جانب آئی۔ وہ سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب وشا اندر سے نکلی۔ تایا جان کی فیملی آ رہی ہے ماما؟ اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ آسما نے بطور خاص اس کی تیاری نوٹس کی۔ شفان کا میسج آیا تھا، شاید دادا جان سے ملنے آ رہے ہوں گے۔ وشا نے لاپرواہ انداز اپنایا۔ اتنے اچھے کہاں؟ دادا جان نے سر جھٹکا۔ میں نے تو آج کچھ خاص پکایا بھی نہیں۔ آسما کو فکر لاحق ہوئی، کوئی ضروری نہیں ہر بار کھانا کھلا کے ہی انہیں واپس بھیجنا۔ دادا جان کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ کوئی بات نہیں ابا، ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے، بلال صاحب نے نرمی سے کہا۔ شاکر بھی تو ہوں اپنے نصیب پر۔ دادا جان نے سر جھٹکا، ان کا لائف سٹائل ہے ابا، ان کی مرضی۔ کیا کروں اب میں؟ آسما کو اپنی پریشانی لاحق تھی۔ بیٹھی رہیں، باہر سے لے آئیں گے کچھ نہ کچھ۔ بلال صاحب نے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ کولڈ ڈرنک پی جا چکی تھی تو آسما بلال کو اشارہ کرنے لگی، آؤ وشا چائے کا کچھ سامان لیں۔ بلال صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی جان تکلف مت کریں، الفاظ سے کہیں زیادہ شیرہ تائی جان کے لہجے میں ٹپکتا تھا۔ چچا جان آپ بیٹھے، میں اور وشا لے آتے ہیں۔ شفان نے بلال صاحب کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی۔ کیا کیا لانا ہے ماما؟ آسما بھی ان کے ساتھ ہی باہر آئی۔ چائے کے ساتھ رکھنے والی لوازمات لے آنا اور جلدی آنا۔ شفان سارے راستے الفاظ جوڑتا آیا تھا۔ وشا بھی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بیکری کے سامنے گاڑی روک کے دونوں اترے۔ آئس کریم یا کافی؟ ہم غالباً کچھ لینے آئے ہیں۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، شفان اسے کہتے کاؤنٹر پر گیا اور 2 آئس کریم آرڈر کی۔ چیئرز کھسکا کر ابھی بیٹھے تھے کہ حسن بھی آدم کا، ایک دو تم سینڈوچ میں کباب بن جاؤ۔ شفان اس کو دیکھتے ہی چڑھا، سوچو بغیر کباب کی سینڈوچ کیسا لگتا ہے، پھیکا اور بدمزہ۔ کرسی کھسکا کر تسلی سے بیٹھتا وہ اطمینان سے بولا، کلاس فیلر دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ فیملی میٹر ڈسکس کرتے ہوئے تمہیں انوالو کرے۔ شفان کی بیزاری عروج کو چھوتی تھی۔ ایسا کون سا مسئلہ فیملی کو درپیش ہے جو 2 لوگ آئس کریم کھاتے ہوئے حل کریں گے؟ حسن نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جھلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تبھی بیٹا آرڈرز لیے ہوئے آیا، ایک اور لا دو یار، کھاؤ گے؟ شفان نے بسط مجبوری پوچھا۔ بالکل، نہ صرف کہا بلکہ شفان کا کپ اٹھا بھی لیا۔ آپ خیریت سے آئے تھے یہاں؟ وشا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جی یہ اسپتال تھوڑی ہے کہ بیمار پڑ کے آتا، کھا مر اور اپنی سستی کامیڈی لپیٹ کے نکل لے۔
تمیز سے، ہاں آئس کریم ہے، کوئی ٹنڈے کی سبزی نہیں کہ کھا کر مر رہے ہو۔ ویسے میرے کسٹمرز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہے یہاں۔ کسٹمرز؟ شفان طنزیہ ہنسا۔ احمق بول جو تیرے جال میں پھنسے ہیں۔ کچھ بھی ہے، لڑکا کما ہوا ہے۔ حسن نے کالر کھڑے کیے اور اٹھ کھڑا ہو۔ تھینک یو گائز اور وش یو بیسٹ آف لک۔ کمینہ ہے پورا، شفان کہتے ہوئے اٹھا۔ آ جاؤ، پیک ہو گیا ہوگا سب۔ وشا گاڑی سڑک پر ڈالتا شفان کھنکارا ہوں وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ بہت پیارا ڈریس پہنا ہوا ہے تم نے، پتہ ہے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ بھی پتہ ہے، پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تو ہوں ہی اچھی اور میرے لیے بہت خاص بھی، اتنی خاص کہ میں چاہوں گا جب بھی میں گاڑی پہ جاؤں کہیں تو تم یوں ہی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہو۔ اور فرنٹ سیٹ والی ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کو انگلیاں آپس میں پھنسائے ہوئی تھی۔ دل اپنے خیال میں ونڈ اسکرین کو توڑ کے باہر نکلتا ہوا میں تیرتا تھا۔ گھر آ چکا تھا وہ خاموشی سے اتری اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پراپر طریقے کا پہلا مرحلہ طے ہوا۔ گاڑی سے نکلتے شفان نے اپنے گھنے والوں میں انگلیاں چلائیں۔ بظاہر وہ نارمل تھی مگر اس کا اندر ایک ہی لمحے میں جامد تھا اور اسی لمحے کو جیتا تھا، جیسے کسی نے کسی منظر کو میوٹ کر دیا ہو۔ رات وداع جان کے کمرے میں انہیں گرم دودھ دینے گئی۔ بابا ان کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ بابا جان، ارمغان بھائی نے آپ سے کیا بات کی؟ اسے ٹاؤن شپ والا میرا آفس چند ماہ کے لیے چاہیے تھا، آپ نے دے دیا؟ ہاں بیٹا۔ تم نے میری بات کو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ رات شفان نے اسے کال کی تھی۔ کون سی بات کا؟ یہی کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ کس حوالے سے؟ تم لوگوں کو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے لڑکا چاہیے تھا نا، سو اس حوالے سے۔ شفان چڑا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ دیکھو، ہمیں کوئی ایسا لڑکا چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو۔ میڈم آپ ہاں بولے، ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے۔ تنخواہ کی بابت بتلائیے۔ جی اپنا ریٹ بتاؤ۔ ایک تو ماہی کے ہاتھ کا کھانا ہو اور پھر سامنے ماہی بیٹھا ہو۔ سوری رانگ نمبر، یہ کسی ماہی کا نمبر نہیں ہے۔ وشا نے ہنستے ہوئے کال کاٹی۔ وشا کیوں تنگ کر رہی ہو؟ شفان نے دوبارہ سے کال کی تھی۔ اچھا، رشتہ لینے کے لیے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اور آپ کی فری کے 5 منٹ کال پہ ہی بس ہو گئی۔ کوئی امید بنتی نظر آئے تو ہم برانڈڈ جوتے والوں سے ٹھیکہ کر کے جوتیاں گھسنے کا ریکارڈ بنا لیں گے۔ مادام کچھ تو بولو کہ بات بنتی نظر آئے۔ شفان، تم ایز اے کزن اچھے ہو۔ وشا نے توقف کیا۔ وہ میں ہوں، مدعے پر آؤ۔ ایز اے کلاس فیلو بھی ٹھیک ہو، جہاں ضروری ہو یا ضرورت ہو ہیلپ کر دیتے ہو۔ مہربانی اس تعریف کے لیے۔ شفان سنجیدہ ہوا۔ بائی لک بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ اچھا وشا، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ شفان کال کاٹنے کو تھا۔ 1 منٹ شفان، ہاں تم مجھے اچھے لگتے ہو، وہ خاص والے اچھے۔ بس اتنی سی بات تھی، 7 منٹ ضائع کر دیے تم نے۔ شفان سنتے ہی ہنسا۔ بدتمیز، بس آج کے لیے اتنی تعریفیں کافی ہیں، گڈ نائٹ۔ یار حسن، تم نے کبھی کسی لڑکی کو گفٹ دیا ہے؟ دونوں کلاس بنک کر کے کینٹین میں چائے پی رہے تھے جب شفان نے حسن سے پوچھا۔ نہیں یار، اللہ کبھی ایسی نوبت لائے بھی نہ، لگتے تو نہیں ہو ایسے۔ شفان نے اسے سرتاپا طنزیہ دیکھا۔ بھائی ہم تو گفٹ لینے والوں میں سے ہیں، لڑکی کو گفٹ دیں گے نہیں لیں گے، یہ اپنی لائف کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے۔ حسن نے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ خدا کرے تجھے کوئی ایسی لڑکی ملے جو بغیر گفٹ کے بات ہی نہ کرے، تیرے والی ہی نہ مل جائے۔ حسن نے ہنستے ہوئے چڑھایا۔ شٹ اپ۔ شفان کو حقیقتاً غصہ آیا، پھر یاد آیا اس سے کام نکلوانا ہے تو نام ہوا۔ میرے ساتھ مارکیٹ چلو گے؟ بھی چائے پینے کے بعد بٹ صاحب کا لیکچر ہے، آج سکپ کرتے ہیں، ٹاپک پتہ ہے، گوگل یوٹیوب زندہ باد۔ لیکچر کے بعد چلیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آ جاؤ بھائی۔ اس کے جھنجھلانے پر حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لیں گے کیا۔ شفان کی پریشانی ہنوز تھی۔ آج کل کی لڑکیاں گیجٹس ہی زیادہ پسند کرتی ہیں، گیجٹس یوز کرتے سارا دھیان ان کا وہیں ہوگا، مجھے خاک یاد کرے گی تو یوں کہو نا پیسہ وصول گفٹ دینا ہے، کم از کم یاد تو ہم جب نظر پڑے یا استعمال کرے۔ شفان نے وضاحت دی۔ ٹوتھ برش لے لے، پھر ضرورت کی ضرورت یاد بھی۔ شفان کا منہ بن گیا۔ یار خود ہی مشورہ مانگتے ہو پھر منہ پھلا لیتے ہو، ڈھنگ کی بات کیا تو کر تو بھی۔ شفان ایک بوتیک کے اندر گھسا۔ دونوں شیشے کی الماریوں میں رکھے کپڑے ایک نظر دیکھنے لگے۔ پرائس رینج چیک کرو۔ شفان نے ٹیگ آگے کیا۔ 6 انچ قیمت دیکھ کر حسن لڑکھڑانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ دونوں شیشے کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلے۔ شفان رک۔ حسن کو گفٹ شاپ نظر آئی تو آگے بڑھتے شفان کو آواز دی۔ یہ ہمارے ہمسائے کی شاپ ہے، مناسب قیمت لگائیں گے، آ جاؤ۔ کافی تلاش بسیار کے بعد شفان کو بالآخر ایک ریسٹ واچ پسند آ ہی گئی۔
یہ در حقیقت ایک بریسلیٹ واچ تھی، ساتھ ایک سادہ مگر خوبصورت سی انگوٹھی بھی تھی۔ کلاس میں ہے، محلے میں یا فیملی میں؟ سیلز مین پیک کر رہا تھا جب حسن نے شفان سے پوچھا۔ دل میں۔ شفان نے شاہانہ انداز اپنایا۔ پھر تو ایک خیالی محل ہی کافی ہوگا، اتنے پیسے ضائع ہی کیے، تو نہیں سمجھے گا۔ شفان نے خود کو فلاسفر ظاہر کیا۔ خدا مجھے نہ سمجھ ہی رکھے، حسن نے صدقے دل سے دعا کی۔ شفان گفٹ تو لے آیا تھا مگر وشا کو دینے کا مناسب موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کے سامنے کیسے دیتا؟ کہیں باہر وہ اس کے ساتھ جاتی نہ تھی، گھر میں چچی جان ہر وقت موجود ہوتی۔ شفان ابھی چند ماہ تک بڑوں سے یہ معاملہ دور رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وشا یونیورسٹی آئی ہی نہیں، دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کے جاگی تھی۔ موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، صبح کے 9 بجے تھے۔ اف، یونیورسٹی سے لیٹ۔ بال سمیٹ کر پونی میں مقید کیے، منہ پر 2-4 پانی کے چھینٹے مارے اور الماری کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کوئی سوٹ پریس شدہ نہ تھا۔ آج چھٹی مارتی الماری بند کرتی وہ کمرے سے باہر آئی۔ وشا، کتنی دیر لگاتی ہو تم جاگنے میں؟ آسمہ بیگم عجلت میں تھیں۔ مما رات بہت لیٹ سوئی تھی، کپڑے بھی نہیں پریس کیے، آج یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گی۔ بابا چلے گئے؟ تمہارے دادا جان کی طبیعت صبح 4 بجے بگڑ گئی تھی، وہ اسپتال میں ہے، میں بھی وہیں ناشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ آسمہ بیگم نے سبھی اشیاء شاپر میں ڈالی۔ ناشتہ بنا لینا اور دروازہ لاک کر کے رکھنا۔ میں چلوں ساتھ؟ گھنٹہ لگاؤ گی ریڈی ہونے میں؟ آسمہ بیگم نے اس کے حلیے پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔ ہوا کیا تھا دادا جان کو؟ وشا ان کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی۔ بی بی شوٹ کر گیا تھا۔ آسمہ بیگم نے قدم باہر رکھا، چند ثانیے کھڑی رہی جب تک کہ وشا نے لاک نہ لگا لیا۔ وشا نے آملیٹ اور ٹیڑھا میڑھا سا پراٹھا بنایا، کھا کر فارغ ہوئی کہ باہر ڈور بیل بجی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ڈور کھولنے میں متذبذب نظر آئی، تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ شفان کی کال تھی۔ دروازہ کھولو، میں باہر ہوں۔ مما کا وائس نوٹ آیا ہوا تھا، دادا جان کی فائل اور میڈیسن شفان لینے آ رہا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی نظر اس کے بشاش چہرے پہ گئی تو فوراً رخ موڑا۔ یونی کیوں نہیں آئی؟ دادا جان کی طبیعت کی وجہ سے، وشا نے بہانہ گھڑا۔ آپ یونی سے آ رہے ہیں؟ وشا نے اس کے کندھے پہ بیگ کو دیکھا۔ ہاں، ابھی 2 کلاسز اٹینڈ کی تھی کہ چاچو کی کال آ گئی، تو ویسے ہی میں واپس آ گیا۔ اینی اپ ڈیٹ اباؤٹ یونی؟ اسے فائل تھماتے وشا نے پوچھا۔ جی، ایک ہی خبر ہے اور وہ بھی اہم ترین۔ کیا؟ وشا نے چونک کے پوچھا۔ وشا بلال آج چھٹی پہ تھی۔ بس؟ وشا نے افسوس سے سر ہلایا۔ چائے بناؤں؟ نہیں، جلدی جانا ہے۔ جاتے جاتے وہ پلٹا۔ سنو وشا، بیگ اتار کے پاکٹ میں سے ایک کیس نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ یہ اطراف محبت تھا کہ اس کی نگاہوں نے پیام دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ شفان کہہ کر باہر نکل گیا۔ وشا کو کئی لمحے لگے تھے سنبھلنے میں، دل اپنی ہی لے میں جھوم گیا تھا۔ بوگن ویلیا نے کئی ایک پھول اس کے اوپر گرائے تھے، وہ سب مستی پھولوں کو پاؤں تلے رونتی اندر آئی۔ یہ احساس سے کتنا خوش کن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ کسی کے لیے اہم ہو، اپنا آپ ہی معتبر سا لگنے لگتا ہے۔ دادا جی کی طبیعت قدرے بہتر تھی، وہ گھر آ چکے تھے۔ اکا دکا دوست ان کی مزاج پرسی کو آئے ہوئے تھے۔ رحمت پھپھا بھی شام ڈھلنے سے ذرا پہلے آئی تھیں اور عشاء پڑھ کے گئیں۔ رحمت پھپھا دادا جان کی منہ بولی بیٹی تھی، وہ اکثر ہی دادا جان کی طبیعت پوچھنے آ جاتے۔ وشا سب کے جانے کے بعد کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ مما نے کچن سے آواز دی۔ یہ دادا جان کو جوس دے دو اور تایا جان کو چائے۔ مما نے ٹرے تھمائی۔ تایا جان تو چلے نہیں گئے؟ نہیں، ابھی ہیں۔ ابا جی، اللہ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ ویسے بہتر ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی میں ہی اولاد کو جائیداد بانٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس تھا، جو تھا وہ دے دیا اولاد کو۔ دادا جان کی نکاہت بھری آواز میں بھی چلاہٹ تھی۔ جوہر ٹاؤن والا گھر؟ تایا جان نے قصداً بات رد کی۔ وہ بلال کا ہے۔ دادا جان نے وشا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا۔ نہیں بیٹا، چائے نہیں پینی۔ تایا جان سنجیدہ چہرہ بنائے اٹھ گئے۔ کچھ چاہیے دادا جان؟ اور آپ کو؟ نہیں بیٹا، سو جاؤ جا کر، ابھی بلال آ جائے گا، جو چاہیے ہوا بتا دوں گا۔ شب بخیر۔ وشا نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وشا، تم میرے ساتھ ہی سو جانا، تمہارے بابا تو دادا جان کے کمرے میں سوئیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب مما نے کہا، جی مما، میں اپنے کپڑے نکال لوں، صبح یونی جانے کے لیے۔ وہ کمرے میں آ کر الماری کی جانب آئی، اندر سے شفان کا دیا گیا کیس نکالا۔ خوبصورت بریسلیٹ، واچ اور رنگ اس نے ہاتھ میں پہن کر دیکھی۔ تحفے تو بہت ملے تھے مگر قیمتی تحفہ کیا ہوتا ہے یہ وشا کو اب پتہ چلا تھا۔ کل یونی میں پہننے کے لیے اس نے بلو کلر کا سوٹ نکالا، ساتھ بلیک کلر کی پرنٹڈ شال، بلیک کلر کے کوٹ شوز، سب بیڈ پر پھیلا کر وہ کمرہ لاک کرتی مما کے کمرے میں آ گئی۔ صبح ایک الگ ہی رنگ میں وہ تیار ہوئی، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک اور پلکوں پر بلو کلر کا مسکارا۔ آج کچھ خاص ہے یونی میں؟ مما نے اس کی تیاری کو بغور نوٹس لیا۔ نہیں، یوں ہی آج دل کر رہا تھا۔ وہ جیپ سی گئی۔ یونی میں شفان سے ہی سامنا ہوا، اس نے اسے سر تپا دیکھا اور مسکرا دیا۔
کیا ہے وہ کنفیوز ہوئی. کچھ تحفے کتنے انمول ہوتے ہیں. اس کی آواز میں گنگناہٹ لیے ہوئی تھی. وشا نے کلائی پر پہنے بریسلیٹ کو بغور دیکھا. شفان نے منی خیزی سے اسے دیکھا. اسے دیکھتے حسن کے منہ سے نکلی جو اچانک ٹپک پڑا تھا ہمیشہ کی طرح. کیا ہے وشا خامخواہ الجھی. چوائس اچھی ہے. کس کی؟ ہم دونوں کی. حسن نے شفان کو دیکھا. کیا مطلب؟ شفان غصے سے بولا. بریسلیٹ کی میری اور لڑکی کی تیری. حسن نے ٹائپ کر کے ٹیکسٹ کیا. یہ موبائل پہ کیا لگے ہیں آپ دونوں؟ آج تو سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے. چلو میری طرف سے. شفان کے گھورنے پر وہ خائف ہوا. موسم سرما اختتام کی طرف سے یونیورسٹی میں بھی سیمسٹر بریک تھی. سارے گھر میں وشا بلائی پھرتی. ماما گھر میں دل نہیں لگتا. آپ ذرا بھی سوشل نہیں. تائی جان کتنے گھومنے پھرنے کی شوقین ہے. بس اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بیٹا. مجھے سادہ پہننا اور گھر میں رہنا ہی پسند ہے. تمہیں جانا ہے تو باہر احمد پھپھو کے گھر چلی جاؤ. ان کی بیٹیاں اور ٹائپ کی ہیں. مزہ نہیں آتا ان سے گپ شپ میں. رمنا بھابھی اگر ہوں تو تائی کی طرف چلی جاؤں. اگر دل چاہ رہا ہے تو چلی جاؤ. ماما کی اجازت دینے پر کال ملائی مگر اٹینڈ نہ کی. شفان سے پوچھوں. ماما کے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے وشا نے شفان کا نمبر نکالا. شفان رمنا بھابھی گھر پہ ہے؟ نہیں ہم سب پارک آئے ہوئے ہیں. خیریت؟ ویسے ہی میں ملنے آنا چاہ رہی تھی. تو پارک ہی آ جاؤ. کیسے آؤں؟ میں آ جاتا ہوں لینے. وشا نے مما کے چہرے کی جانب دیکھا. انہوں نے سر ہلا دیا. اوکے. موبائل رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. بلیک کلر کی سادہ سی فراک ہم رنگ پجامے کے ساتھ پہنی. ملٹی کلر کا دوپٹہ گولڈن چھوٹی چھوٹی جھمکیاں سے ستاروں والا خصہ بالوں میں کنگا کر کے سیٹ کیا. جلدی آ جانا. مما نے اسے تاکید کی اور پرسوچ نگاہوں سے دیکھا. کچھ زیادہ ہی سجنے سنورنے پر دھیان دینے لگی ہے. چلو یہی عمر ہے. انہوں نے خود ہی سوچ کو جھٹکا. وہ سب تو گھر جانے لگے تھے. شفان نے اطمینان سے بتایا. تو پھر مجھے کیوں لائے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا مجھے لے جاؤ. شفان مسکرایا. اوکے گھر لے جاؤ مجھے. اور ہاتھ آیا موقع گنوا دو. کیا مطلب؟ ایک دو مطلب بہت پوچھتی ہو. بس دیکھتی جاؤ. شفان اسے پارک میں لے آیا تھا. شام ڈھلنے سے ذرا پہلے کا وقت تھا. رش نہ ہونے کے برابر تھا. دونوں خاموش ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے روش پہ ٹہل رہے تھے. ادھر آؤ. شفان نے اشارہ کیا. وہ مبہوت سی چلی آئی. سنبل کا درخت پورے قد سے سر نہاڑے کھڑا تھا. کئی ایک سرخ پھول اس کے قدم بوسی کر رہے تھے. سرخ پھولوں والے درخت کے آس پاس بھی سرخ پھول زمین پر پھیلے تھے. وشا. شفان نے اسے پورے جذب سے پکارا. اس نے سر کو خم دے کر متوجہ ہونے کا اشارہ کیا. اگر میں تمہیں یوں ہی خوش اور مطمئن رکھنے کا وعدہ کروں تو کیا تم میری زندگی میں شامل ہوگی؟ وہ تنے کی دوسری طرف سے عین اس کے سامنے آیا. بولو وشا. لرزتی پلکیں زور سے بند کرتی وشا نے اقرار میں سر ہلایا. ایسے نہیں زبان سے اقرار کرو. شفان مچلا. کیا؟ خود پہ قابو پاتی وہ روش کی جانب چل دی. کہ تمہیں میرا زندگی بھر کا ساتھ منظور ہے؟ شفان اس کے ہم قدم ہوا. منظور ہے. اس نے نرم آواز میں کہا تھا. دور کھڑی دو آنکھوں نے یہ پورا منظر اپنے حواس میں دیکھا. کافی یا آئس کریم؟ آپ کی مرضی. وہ دھیرے سے مسکرائی. پھر تو کافی پینی پڑے گی تم کو. شفان نے کافی بار کے سامنے گاڑی روکی. دونوں نے کافی ختم کی تو شفان نے گاڑی آگے بڑھائی. میں آج گھر میں رشتے کی بات کر لوں. پراپر طریقہ ہو گیا نا؟ شفان نے اس سے جواب طلب کیا. یعنی یہ سب آپ نے میری وجہ سے کیا؟ ظاہر ہے صرف میرے کہنے پہ. وشا کے لہجے میں غصہ در آیا. جی کیوں کیا ہوا؟ یعنی آپ یہ سب ایکٹنگ کرتے رہے مجھے خوش کرنے کے لیے؟ ایکٹنگ تو خیر نہیں تھی. شفان نے برا مانا. میں نے جو کیا ہے دل سے خوشی سے رضامندی سے کیا ہے. جو کروں گا دل سے خوشی سے کروں گا. اوکے. وشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. گھر والوں سے بات کروں؟ پراپر رشتہ لے کر آئیں؟ ابھی نہیں. پہلے میں مما سے بات کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گی. تب آپ گھر بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جو حکم جناب. شفان نے سر تسلیم خم کر لیا. وشا گھر کے سامنے خداحافظ کرتی اتر گئی. شفان نے بیٹا کو دیکھتے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وشا کے سامنے پیٹرول اینڈ نہیں ہوا. مغان بھائی نے اسے گاڑی دینے سے انکار کیا تو وہ دوست سے مانگ لایا تھا. رات اس نے ماما سے بات کرنے کا سوچا مگر پھر کسی اور دن پہ ٹالتی روک گئی. دادا جان کی طبیعت بھی آج کل کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی. یونیورسٹی میں سیمسٹر ایگزامس شروع ہوئے تو وہ ایگزامس میں مصروف ہو گئی. شفان سے اس کی کم ہی بات چیت ہوتی. اس کے ہوم ٹیوشن والے بچوں کے ایگزامس چل رہے تھے سو وہ بھی خاصا مصروف تھا. اس روز ایگزامس کے بعد وہ ہال سے نکلی تو شفان بائک نکال رہا تھا. وہ 125 نیو ماڈل کی بائک تھی. چلو گی؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا. نہیں لی ہے؟ ہاں. وہ خوبصورتی سے مسکرایا. آج نہیں پھر کبھی. بابا دادا جان کو ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں. ان کی کال آئی ہے مجھے پک کرنے آ رہے ہیں. اوکے. تمہاری رائڈ ادھار ہے. جب فرصت ہو تو بتانا. اس کے قریب سے گزرتا وہ آگے بڑھا. گھر آئی تو مما کا موڈ قدرے آف تھا. تمہارے بابا نے شفان کو بائک گفٹ کی ہے. ارمغان کو پچھلے 8 ماہ سے آفس فری دیا ہوا ہے. لاکھوں رینٹ ہے اس کا. بابا نے کیوں دلائی ہے شفان کو؟ وشا الجھی. ایسے ہی لٹاتے رہتے ہیں پیسہ بھائی اور بھتیجوں پر. حالانکہ انہوں نے آ کر کبھی حال تک نہیں پوچھا.
نہ تمہارے دادا کا نہ تمہارے بابا کا، لیکن دی کیوں؟ عائشہ کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی، تجوریاں بھری تھی نا اور پیسے رکھنے کو جگہ نہ تھی تب۔ جلتی بنتی مما نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا اور دوسرا کپ دادا جان کے کمرے میں بابا کو دینے چلی گئی۔ وہ کھا پی کر دادا جان کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہے تھے، بابا قریبی صوفے پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ نے شفان کو بائک دلائی ہے؟ قریبی صوفے پر بیٹھتی وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیوں؟ ویسے ہی بیٹا، پوائنٹ سے یوں نہیں آتا جاتا تھا اور ہوم ٹیوشن کے لیے پیدل جا رہا ہوتا تھا تو اچھا تھا نا، ایسے ہی اسے محنت کی عادت پڑتی، ورنہ ارمغان بھائی کی طرح وہ بھی ہمیشہ کسی نہ کسی جگاڑ میں رہے گا کہ مفت پیسہ ملے اور بہت زیادہ ملے۔ بیٹا، یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، یہ تکلیف میں نہیں دیکھے جاتے اور مشقت کرتے دیکھنا بہت مشکل طلب ہوتا ہے۔ آپ کو بھی اپنی مما کی طرح اچھا نہیں لگا اپنے بھتیجوں پہ کچھ خرچ کرنا؟ نہیں بابا، آپ بہتر جانتے ہیں، میں نرمی سے کہتی اٹھائی۔ رات اس نے شفان کو میسج کیا، آپ نے بتایا نہیں بائک پاپا نے آپ کو دلائی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا چچا کا احسان بطور ہیلمٹ پہنے رکھنا ہے۔ میں نے سیدھی سے ایک بات پوچھی ہے۔ وشا کو اس کا جواب برا لگا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اگر آپ اپنی محنت کی کمائی سے لیتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، یعنی تمہیں برا لگا؟ میں نے یہ کب کہا؟ ایک ہی بات ہے وشا اور ایک ہی مطلب ہے۔ وشا نے اس کا میسج دیکھا، موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 بجے وشا نے موبائل اٹھا کر دیکھا، شفان کا ہی میسج تھا۔ میں نے چاچو سے نہ کہا تھا نہ مانگا تھا، انہوں نے خود بائک دلائی، ان کا تحفہ تھا، پھر بھی کہتی ہوں تو کل ہی واپس کر دوں گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کچھ کہا۔ اٹس اوکے، کل چلو گی میرے ساتھ بائک کی رائڈ پہ؟ کل؟ کب؟ شام سے کچھ دیر پہلے۔ اوکے۔ موبائل رکھ کے وہ دادا جان کے کمرے میں آئی، مما اور بابا وہیں تھے۔ ابرار کو میں نے بگاڑا تھا، اس کی اولاد کو تم بگاڑ رہے ہو۔ دادا کی دھیمی آواز تمام نفوس کی سماعت تک بآسانی پہنچتی تھی۔ ضرورت کی چیز تھی ابا، بابا جان ان کے پاؤں دباتے کہہ رہے تھے۔ ضرورتیں ایسے پوری ہوتی ہوں تو محنت کون کرے، وہ بڑبڑائے تھے۔ میں مما سے کیا کروں؟ اگلے دن سے پہر ڈھلے اس نے شفان کو میسج بھیجا، بھابھی کی بہن آئی ہوئی ہے، منال تمہارا بھی پوچھ رہی تھی، اس سے ملنے کا بہانہ کر لو۔ شفان نے فوراً حل پیش کیا، اور اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا تو اسے گناہ نہ رہنے دینا نا۔ میں تو آج ہی اماں سے بات کرنے کو تیار ہوں، آپ پتہ نہیں کب اپنی مما سے بات کرو گی۔ جلد ہی، اب میں تیار ہو لوں ضرور۔ وشا نے خوبصورت اور نابی رنگ کا لباس منتخب کیا، ساتھ ہلکے پیلے رنگ کا چنا ہوا دوپٹہ۔ مما، میں تایا جان کے گھر چلی جاؤں؟ کچن میں آ کر آسمہ بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ خیریت ہے؟ منال آئی ہوئی ہے۔ مما رضامند تو نہیں تھی، مگر اس کے اکیلے پن کا خیال کر کے اجازت دے ہی دی۔ وہ اپنے جوتوں کے اسٹریپ بند کری تھی جب شفان آیا۔ آسمہ بیگم نے اسے جوس کا گلاس تھمایا۔ منال کب آئی؟ رات کو۔ رہے گی چند دن؟ جی، ان کے امی ابو اٹی گئے ہیں تو تب تک وہ یہی ہیں۔ ارمغان نے سسرال بھی اپنے جیسا ہی ڈھونڈا ہے، گھومنے پھرنے والا۔ شفان کے جواب پہ آسمہ بیگم نے سوچا، چلے لمبی اسٹرپ کا اسٹائلش چھوٹا سا پرس کندھے پر ڈالے وشا اندر سے نکلی، ہونٹوں پہ انابی لپسٹک اور آنکھوں کے نیچے سافٹ لائنر۔ آسمہ بیگم نے کوف سے دیکھا، جلدی آنا حسب عادت انہوں نے تاکید کی۔ وہ پہلی بار بائک پر بیٹھی تھی، دوپٹہ اور بیگ سمیٹ کر گود میں رکھا۔ شفان اسے ریسٹورینٹ لایا تھا، دیسی یا ولائتی؟ مینیو پکڑتے وہ اس کی پسند پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہی۔ جب تک آرڈر نہیں آیا دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کھانے کے بعد ویٹر گرین ٹی سرو کر گیا تو شفان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کیس نکالا۔ ریڈ روز کا مخملی کیس ابھی کھولنے ہی والا تھا کہ حسنا ٹپکا۔ کرسی گھسیٹ کر وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا۔ شفان جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ فرمائیے۔ شفان دانت پیس کے بولا۔ اتنا ہی اسٹار کرتے ہو تو چکن بروسٹ اور وائٹ کڑھائی۔ حسن شاہانہ انداز سے بولا۔ کس لیے تشریف آوری ہوئی ہے یہ پوچھا ہے؟ شفان کو غصہ ہی آ گیا۔ ریسٹورینٹ میں غالباً کھانا کھانے آتے ہیں یا کسی اور کام سے بھی آتے ہیں کچھ لوگ؟ کیس کو دیکھتے ہوئے چپتے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ لوگ جس بھی مقصد اور کام کے تحت آتے ہوں تو جس لیے آیا ہے انجام فرما اور نکل لے۔ شفان دو ٹوک بولا۔ مجھے گواہ کے طور پر بھیجا گیا ہے یہاں کہ جب ایک لڑکا دوسری معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو انگوٹھی پہناتے عہد و پیمان کرے تو میں چشم دید گواہ کے طور پر موجود ہوں۔ حسن کچھ اور پھیل کر بیٹھ گیا۔ شفان نے اسے مکمل نظر انداز کرتے وشا کی جانب بڑھایا۔ انگیجمنٹ رنگ نہیں ہے، ویسے ہی گفٹ ہے، انشاءاللہ چند دن میں انگیجمنٹ ہو جائے گی۔ وشا نے خاموشی سے کیس تھاما۔ ایجاب و قبول ہو گئے ہیں تو کھانا کھول دیا جائے؟ حسن شفان کی طرف دیکھتے بولا۔ انسان کھانا کھا چکے ہیں، دوسری مخلوق کسی گراؤنڈ سے گھاس ڈھونڈ کے وہاں منہ مارے۔ شفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وشا نے بھی اس کی تقلید کی۔ یار آرڈر دیتے جاؤ۔ اب کہ حسن کا انداز لجاجت بھرا تھا۔ جہنم رسید ہو، نیچی آواز میں بول رہا تھا۔ شفان آگے بڑھا۔ وشا نے پرس کے اندر ہاتھ گھسایا، 1000 کا نوٹ نکال کر حسن کے آگے رکھا۔ سدا سکھی رہو، سہاگن رہو، تم بہت اچھی ہو وشا، لیکن تمہارے نصیب پہ مجھے شک ہے۔ شفان کو چڑھاتا وہ آرڈر لینے اٹھا۔ ارمغان اور رمنا دادا جان کا حال پوچھنے آئے تھے، حالانکہ آسمہ بیگم کو 100% یقین تھا کہ وہ بلال صاحب سے ہی کچھ فیور لینے آئے ہوں گے۔
विशा कहाँ है चाची जान? आसमा बेगम उनसे मिनाल और विशा का पूछने ही वाली थी कि रमना ने पूछा। आसमा बेगम ने चौंक कर उसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, वो यहीं है, मिनाल को भी लेते आते, वो सो रही थी। मैं चाय बनाती हूँ। आसमा बेगम उठी तो अरमगान ने रमना को इशारा किया। आसमा बेगम ने जब तक चाय बनाई, रमना ने ट्रॉली सेट कर ली। दोनों दादाजान के कमरे की जानिब आई। अरमगान दादाजान से किसी बहस में मसरूफ़ था। तुम्हारे बाप को भी 10 बार बता चुका हूँ और अब तुम्हें भी वाज़ेह कर रहा हूँ, जोहर टाउन वाला घर मेरे बिलाल का है। दादाजान उकताए हुए लगते थे। बिलाल चाचू को ही दे दें, बस उसमें से हमारा हिस्सा दे दे, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। बोलते हुए दादाजान का सांस फूला। कानून के पास हर फर्द का हिस्सा होता है। अरमगान अड़ियलपन से उठ खड़ा हुआ। अरमगान, आपके दादा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आप नाइंसाफ़ी करने वाले कभी ठीक होते हैं? होते भी नहीं। आओ रमना। आसमा बेगम की बात काटता वो बाहर की जानिब बड़ा दरवाजे को ज़ोरदार ठोकर से बंद कर गया। आसमा बेगम ने दहल कर देखा। ये विशा खुदा मालूम कहाँ रह गई। आसमा बेगम को विशा पर खूब गुस्सा आ रहा था। आगे बढ़कर दादाजान का हाथ सहलाया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। आसमा बेगम का अपना परेशानी के बारे बुरा हाल था। बीपी चेक किया तो बहुत ज़्यादा था। फ़ौरन ही बिलाल साहब को कॉल मिलाई। आप जहाँ भी हैं प्लीज़ जल्दी घर आएँ, अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं। तभी विशा अंदर आई। एम्बुलेंस को कॉल करो विशा। आसमा बेगम पानी के कतरे उनके मुंह में टपका रही थी। वो एम्बुलेंस में बैठ रही थी जब बिलाल साहब भी आए। हॉस्पिटल का सर्दपन हड्डियों तक में सिरायत करता जाता था। दादाजान आईसीयू में थे। बिलाल साहब मेडिकल स्टोर गए थे। दोनों माँ बेटी आईसीयू के बाहर बेंच पर पाँव लटकाई थी। दादाजान की तबीयत अब कुछ दिन के वक्फों से बिगड़ने लगी थी। शुगर बीपी एकदम हाई हो जाता था। तुम कहाँ गई थी आज? अचानक से याद आने पर आसमा बेगम ने चेहरा मोड़कर विशा से पूछा। आसमा बेगम का लहजा सर्द। विशा ने चौंक कर एक नज़र माँ को देखकर पलकें झुका ली। शिफान के साथ। वो आहिस्तगी से गोया हुई। बेड नंबर 13 के पेशेंट के अटेंडेंट आईसीयू के बाहर खड़े गार्ड ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। वो दोनों उठ खड़ी हुई, हाथ में दवाइयों को शॉपर पकड़े। बिलाल तेज़ी से आगे आए। दादाजान की इस दुनिया में मुद्दत ख़त्म हुई, वो नहीं रहे थे। जब तक इब्रार ताया आए वो सब एम्बुलेंस में बैठे थे। अरमगान को देखते ही आसमा बेगम के अंदर से तैश की एक लहर उठी। शिफान और विशा की निगाहें मिली, दोनों की आंखें भीगी हुई थी। अब्बा जान की डेथ से बिलाल तो अपसेट थे ही, आसमा बेगम के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था। जब विशा और बिलाल बाहर होते, आसमा बेगम को घर में दादाजान का बहुत आसरा होता। अगले दिन 10 बजे दादाजान का जनाजा उठा। सभी करीबी अजीज़ आ गए। विशा दादाजान की चारपाई की पट्टी से माथा टेके हुए थी। रहमत पप्पो ने उसे शाने पे हाथ धरा। विशा बेटा जाओ, अंदर जाकर 2-3 घंटे सो लो, मामा को भी ले जाओ। नहीं बाजी मैं ठीक हूँ। आसमा बेगम तो एक पल को भी दादाजान के पास से हटने को तैयार नहीं थी। विशा अंदर चली आई। ताईजान और रमना भाभी गेस्ट रूम में लेटी हुई थी। विशा का सर बुरी तरह चकरा रहा था। ऐसे ही लेट गई। नींद बुरी तरह हमलावर हुई। अगले चंद मिनट्स में ही वो सो गई। फजर की अजान हो रही थी जब विशा की आँख खुली। दादाजान की याद आते ही वो बाहर लपकी पोप फूटते ही रिश्तेदारों की आम तरफ शुरू हो गई। दादाजान को गुस्ले आखिर देने के लिए ले जाया गया। हल्की पिलाहटिए दादाजान का नौरानी चेहरा सफ़रे आखिरत के लिए तैयार था। बाबा जान एक ही रात में कितने कमज़ोर और पसमर्दा हो गए थे। वो हर रिश्ते की कदर करने वाले थे। कोई भी रिश्ता बाबा जान से जुदा होता तो उनकी हालत गैर होती। ये तो फिर बाप थे। दादाजान को ले जाने तक वो बाबा जान के बारे में सोचती रही। खाना खुल गया था। किसी ने उसके सामने भी ट्रे लाग रखी। उसने निढाल से बाबा जान को बेडरूम की जानिब जाते देखा। पुप्पो बाबा जान ने कुछ खाया है? उसने रहमत पुप्पो से पूछा। सगीर से कहा था कि बिलाल और इब्रार को खाना खिला दें। रहमत पुप्पो खाना सर्व करने में पेश थी। मैं चाय दे आऊँ बाबा को? अभी मत जाओ, सारी रात के जागे हो, शायद सोना चाह रहे हो। रहमत पुप्पो ने नरमी से मना किया। विशा को अजीब सी घबराहट और परेशानी हुई। फिर रहा ना गया, वो बेडरूम की जानिब आ गई। बाबा सोफे पर अजीब तरह से लेटे थे। वो तेज़ी से आगे आई। बाबा बेड पे लेट जाइए बाबा जान। मगर उन्होंने कोई हरकत ना की। विशा ने झुक कर देखा। वो दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पकड़े हुए थे। चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। मम्मा, फूफो, शिफान। विशा वहीं से चिल्लाई। शिफान और मगान बाबा को उठा के गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जल्द तिब्बी इमदाद से उनकी हालत खतरे से बाहर थी। अस्पताल के साथ फर्श पर नंगे पैर बैठी विशा की दुआएं मकबूल हुई थी। बाबा के होश में आ जाने तक वो उनका हाथ थामे वहीं बैठी रही। डॉक्टर ड्रिप लगाने आए थे। विशा को बाप का हाथ थामे देख कर मुस्कुराए। बेटा आपके पापा बहुत मजबूत है, मगर दिल नाजुक सलाए हैं। अगले दिन शाम को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। विशा तमाम वक्त अस्पताल में रही। आसमा बेगम बिलाल साहब का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। विशा भी यूनिवर्सिटी से फारिग थी तो ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजरता। दादाजान की वफ़ात को 3 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था। ज़िंदगी मामूल पर आ रही थी। शिफान का इसरार कि जल्द
گھر بات کرو، ابھی رات کو ہی پھر بات ہو رہی تھی۔ شفان آپ اتنے جلد باز کیوں ہیں؟ ابھی بھی جلد باز ہوں، کبھی ہمت نہیں ہوتی تو کبھی مما کا موڈ، پھر پاپا کی طبیعت اپسیٹ تو سارا دھیان، ہاں پھر گرمی آ جاتی ہے، اتنی گرمی میں بات کیسے ہو، پھر سردی آ جاتی ہے تو بات کرتے زبان ٹھٹرتی ہے، پھر باہر آ جاتی ہے تو اتنے حسین موسم میں بات کیوں کر ہو یا شفان اس کی بات کرتے چڑا، میں پکا اسی ویک کے اندر اندر کر لوں گی، نہ بھی کی تو آپ تائی جان کو لے آئے گا، مگر پلیز شادی کے لیے جلدی اسٹارٹ مت کرنا۔ کیوں؟ اس قدغن پہ تو شفان بری طرح چڑھا، ابھی مجھے ایم فل کرنا ہے، اکلوتی اولاد ہوں، زیادہ ٹائم میں مما پاپا کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تو پہلے تم ٹائم گزار لو، پھر ہوتی رہے گی بات بھی۔ شفان نے کال کرتے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ صبح سے وہ بار بار ٹرائی کر رہی تھی مگر مسلسل اگنور کیا جا رہا تھا۔ وہ چائے کا مگ لیے جھولے پہ بیٹھی تھی، مما صاحب نیم دراز رحمت پاپا سے بات کری تھی، دفتر اس کا موبائل بجا، ساتھ دل بھی دھڑکا۔ شفان کی ہی کال تھی، دل کو گویا قرار سا آ گیا۔ مگ سائڈ پہ رکھتی، موبائل کان سے لگاتی، وہ باہر ہو گیا موڈ ٹھیک، وہ چہکی، وشا حسن کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جانا ہے۔ وہ اجلت میں تھا، بنتا تو ہے جانا، میں ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ وہ اندر آئی، ماما صوفے سے اٹھ رہی تھی۔ ماما حسن کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں چلی جاؤں ان کے گھر؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ شفان جا رہا ہے، وہ کہتے ہوئے جھٹکی، میں چلتی ہوں ساتھ۔ آسمہ بیگم نے جب تک بلال کو بتایا، شفان آ گیا۔ حسن کا گھر شہر سے دور تھا، گھر کیا تھا، چند اینٹیں جڑی ہوئی تھی، کچھ ہی لوگ موجود تھے۔ وشا نے یہ سب بڑے دکھ سے دیکھا، حسن بیچارے نے جان مار دی، بڑا ہی علاج کروایا مگر موت لے کے ہی ٹلی۔ ہمسائی بلند آواز میں سب کو بتا رہی تھی، والدہ بیمار ہیں، اس بات کا حسن اکثر ذکر کرتا رہتا تھا مگر نہ کبھی اس نے تفصیل بتائی، نہ ہی انہوں نے پوچھی۔ وہ یوں ہی نارمل سے حلیے میں رہتا، وشا اس کی لاپرواہی سے ہی اسے تعبیر کرتی، کبھی یہ ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اس قدر قسم پرسی کی زندگی جی رہا ہے۔ مزاجاً لاؤبالی اور خوش مزاج تھا، یونیسیکس سے چھٹی کرتا کہ کسی کلائنٹ سے ملنا ہے۔ اس نے ایک بار شفان سے حسن کے کام کی بابت پوچھا تو اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ایویں جگاڑ لگاتا رہتا ہے، ہاں وہ محنتی بہت تھا۔ حسن اندر آیا تو وشا نے نم آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی رضا بیٹے۔ آسمہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وشا کے دل کو کچھ ہوا، ایک ہی رشتہ تھا اور وہ بھی چھن گیا تھا حسن سے، اب کوئی اس کا منتظر نہیں رہنے والا تھا۔ شفان بھی دل گرفتہ سا دکھائی دے رہا تھا، بہت ہی اکیلا رہ گیا ہے بیچارہ، مما راستے میں کہہ رہی تھی، اب تو بہتر یہی ہے شادی کر لے جلدی سے، اس کو عادت ہے چچی اکیلا رہنے کی۔ شفان کو حسن کا مزید ذکر بیزار کر رہا تھا۔ وہ گھر آئیں تو بلال صاحب آ چکے تھے۔ خیریت؟ آج تو فوراً ہی آ گیا۔ آسمہ انہیں دیکھتے ہی خیریت دریافت کرنے لگی، بس تھکاوٹ سی فیل ہو رہی تھی، چائے بنا دیں؟ وشا نے شفان کو میسج کیا، اب ہماری صلح ہے نا؟ لڑائی کب ہوئی تھی؟ شفان کا فوری جواب آیا، میں مما سے صبح ہی بات کر لوں گی۔ وشا نے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ بلال صاحب اگلے دن بھی آفس نہیں گئے، لگتا ہے ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی، وہ خود کو بہت ہی تھکا سا محسوس کر رہے تھے۔ ہائے تو لے لینا، جوہر ٹاؤن والے گھر کا کرایہ ہمیں کافی ہے۔ آسمہ بیگم بولی تھی، کل جو 14 سال کی لسٹ دی تھی تم نے وہ بھی میں نہیں لا سکا، منگوا لیں گے کسی نہ کسی سے، شفان سے کہتا ہوں۔ بلال صاحب نے جیب سے موبائل نکالا، آدھے گھنٹے بعد ہی شفان آ گیا۔ بلال صاحب سے رقم اور لسٹ اسے تھمائی، وہ سب سامان لے آیا۔ مزہ آ گیا چچا جان، آپ کی آڈی میں بیٹھ کر بہت کمفرٹیبل ہیں۔ بلال صاحب مسکرائے۔ آسمہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، مبادا بلال صاحب شفان کو چابی ہی نہ تھما دے کہ تم رکھ لو، وہ بھتیجوں پر یوں ہی لٹایا کرتے تھے۔ وشا چائے لے آئی تھی، شفان پیتے ہی اٹھ گیا۔ بلال صاحب سونے کے لیے لیٹے تو وشا مما کے قریب آ بیٹھی، مما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کرو۔ شفان تائی جان کو لے کر آنا چاہتا ہے، کس سلسلے میں؟ آسمہ بیگم سمجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی پوچھا، ہمارے رشتے کے لیے۔ تمہیں شفان اپنے لیے موزوں لگتا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تمہارے تایا اور ارمغان دونوں لالچی ہیں، شفان بھی انہی کی فیملی کا حصہ ہے، وہ ان سے الگ ہے، محنتی ہے، بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر وہ اپنی یونی کی فی پے کرتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ارمغان نے تمہارے دادا جان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی تھی ان کی ڈیتھ والے دن، جب ان کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی؟ مما یہ سچویشن تو رہنے دے، دادا جان کی طبیعت تو اکثر ہی ایک دم سے بگڑ جاتی تھی۔ وشا کو مما کی یہ بات اچھی نہیں لگی، تمہارے بابا کی ابھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چند دن یہ بات رہنے دو، مگر شفان 1-2 دن میں تائی جان کو لے کر آنے والا ہے۔ کس بنا پہ؟ نہ کوئی جاب ہے نہ اس کی، نہ کام کاروبار، ظاہر اب کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، ابھی تو اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے، جب کرے گا تب دیکھ سوچ لیں گے۔ آسمہ بیگم نے یہ ٹاپک سمیٹا۔ وشا غیر مطمئن سی وہاں سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں آئی، موبائل اٹھایا، وہاں شفان کا کوئی پیغام کال نہیں تھی۔ مایوس سے موبائل ایک طرف رکھا اور وارڈروب کی طرف آئی، چند ایک ڈریسز کو الٹا پلٹا کر دیکھا، پھر اس کام سے بور ہوئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ تائی جان کے گھر جا کر تو ان کی اور رمنا بھابھی کی ہر وقت نق سے تیار رہنا پڑے گا۔ فریش سکن، خوبصورت پہناوا، چھوٹی سی کٹوری نکالی اور ملیٹھی پاؤڈر ڈالا،
پھر باہر آئی، فریج میں سے بیسن کا جار نکالا اور چمچ بھر بیسن ڈالا، دودھ ڈال کر پیسٹ بنایا اور برش کی مدد سے پورے چہرے پر پھیلا لیا۔ وہیں لاؤنج میں جھولے پر بیٹھ کر میگزین کی وقت گردانی کرنے لگی۔ وشا، تمہارے پاپا کے لیے چائے کباب بنا رہی ہوں، تم لو گی؟ ماما نے کچن سے بلند آواز سے پوچھا۔ نہیں ماما، ابھی نہیں۔ تبھی اس نے ارمغان بھائی کو اندر آتے دیکھا۔ اس نے جھٹ میگزین چہرے کے سامنے پھیلایا۔ وہ اکیلے آئے تھے اور سیدھے پاپا کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس کا پیسٹ تقریباً خشک ہو گیا تھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ دو ہی بھائی تھے، ابرار اور بلال۔ ابرار شروع سے ہی تیز ترار، پڑھائی کے معاملے میں نکمے، ہر کام میں تیز اور آگے۔ اماں ناشتے میں کٹوری بھر دہی کی دیتی، ابرار آدھی کھا کر بلال کو دیکھتا۔ دیکھو میری نئی کٹوری ہے، بدلو گے میرے ساتھ؟ بلال سب سمجھ تو جاتا مگر سوچتا بڑا بھائی ہے، شاید اس کی بھوک زیادہ ہو مجھ سے، تبھی تبدیل کر لیا کرتا۔ کٹوری بدلنا تو محض آغاز تھا۔ ابرار اپنے حصے میں آئی ہر چیز اسے تبدیل کر لیا کرتا، اکثر تو اس کا حصہ بھی ہڑپ کر لیتا۔ تبھی ان کی ماں ثریا بیگم بیمار رہنے لگی، ابا جان گھر کے کام خود کرنے لگے۔ صفائی ان دونوں بھائیوں کی ذمہ داری ٹھہری۔ ابرار پڑھائی کا بہانہ کر کے نکل لیا کرتا، ثریا بیگم کی بیماری نے طول پکڑ لیا اور موت جان لے کر ہی ٹلی۔ ابرار کی شادی کر دی گئی، بیوی بھی ابرار صاحب کی ہم مزاج نکلی، اچھا کھانا، اچھا پہننا اوڑھنا، گھومنا پھرنا۔ بلال کی پڑھائی ماں کی طبیعت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی، ابا جان نے اسے پراپرٹی ڈیلر کے پاس رکھوا دیا۔ ابا کو ریٹائرمنٹ میں ملنے والی رقم ابرار نے بہلا پھسلا کے مکان سیٹ کرنے کے مرمت میں لگوا دی کہ دونوں بھائی مل کر رہیں گے، لیکن ابرار شادی سے پہلے ہی مکان کی تنگی کا رونے لگے۔ 15 مرلے کا گھر اچانک چھوٹا لگنے لگا۔ ابا جان اس کی نیت کو بہم گئے تھے، تب ہی 4 دکانیں بیچ کر جوہر ٹاؤن میں گھر لے لیا۔ بلال کا پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس اچھا چل گیا اور ڈیلنگ کے دوران ایک گھر پسند آیا تو لے لیا۔ آسماء بیگم کو وہ شادی کے بعد اپنے گھر لائے تھے۔ ابا جان کو 4 دن بھی ابرار اور اس کی بیوی نہ رکھ سکے تو بلال انہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ ان کے بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے تھے، مگر جوہر ٹاؤن والے گھر سے آنے والے کرائے کی وجہ سے گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ اکلوتی بیٹی اور قناعت پسند آسماء کی وجہ سے کچھ خاص خرچہ تو نہیں تھا، بھتیجوں پہ خوب لٹایا کرتے۔ 1-2 لوگوں نے سمجھایا بھی کہ بھتیجا تیجا ہوتا ہے، مگر ایسی باتوں پہ وہ کان کم ہی دھرتے۔ ارمغان کے ولیمے کا کھانا، ہنی مون ٹرپ، وہ لاکھوں لٹا دیتے۔ ذہن میں کہیں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ بیٹے سنبھال لیں گے کسی مشکل میں۔ ابھی بھی وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے آسماء کو چائے لانے کے انتظار میں تھے جب ارمغان انہیں آتا دکھائی دیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، خوش شکل ارمغان بلیک جینز اور جرسی کی سفید شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلال صاحب نے نظر لگ جانے کے ڈر سے جی بھر کے دیکھنے سے گریز کیا۔ آؤ ارمغان میاں بیٹھو، چچا جان میں جوہر ٹاؤن والے گھر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ کیا بات؟ بلال صاحب کو لگا کہ شاید اسے آفس کی طرح چند ماہ کے لیے گھر بھی چاہیے، اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ کون سا حصہ؟ بلال صاحب بے ساختہ اٹھ بیٹھے۔ وہ مکان دادا جان کی ملکیت ہے تو آپ اور پاپا کا آدھا حصہ ہوا، وہ حصہ کہہ رہا ہوں۔ ارمغان کا انداز بے لچک تھا۔ بلال صاحب کو اندازہ ہوا ان سے غلطی ہو گئی تھی، بہت بڑی غلطی۔ انہیں ابا کی زندگی میں یہ مکان اپنے نام کروا لینا چاہیے تھا، یہ ان کا حصہ تھا اور حق بھی۔ ملکیت جس کی بھی ہو بیٹا، وہ حق میرا ہے۔ آپ لوگوں کا گھر 15 مرلے کا ہے، ایسے تو اس میں سے بھی میرا حصہ بنتا ہے۔ ارمغان کا دعویٰ بلال صاحب کو دکھ دے رہا تھا۔ وہ میرے بابا کی ملکیت ہے تو وہ میری ملکیت ہے، بلال صاحب نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تبھی آسماء بیگم چائے اور کباب کی ٹرے لیے آئیں۔ آپ ہمیں مجبور مت کریں کورٹ کی مدد لینے کے لیے۔ آسماء نے دہل کر ارمغان کو دیکھا۔ کورٹ کی مدد لے بھی لو تو بھی میرا ہے، وہ میرے حصے میں بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ اس گھر کے کاغذات دادا جان کے نام ہیں، وہ گفٹڈ ڈیڈ ہے۔ کورٹ میں جاؤ گے تو میں ثابت کر دوں گا۔ گفٹڈ ڈیڈ کو نہ شرع مانتی ہیں نہ کورٹ۔ گفٹڈ ڈیڈ۔ ارمغان اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنے مہینے ہو گئے میرا آفس تم استعمال کر رہے ہو؟ بلال نے اسے احسان جتانا چاہا۔ کر دوں گا خالی 1-2 روز میں، تو میں سمجھوں کہ آپ کو نوٹس کا انتظار رہے۔ بچپن سے اب تک بیٹا میں نے تم پہ پیسہ لٹایا ہے، ابھی بھی تم کو کچھ ضرورت ہے تو بتاؤ، فضول کی بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ بھیک نہیں چاہیے۔ ارمغان کی آواز میں قطعیت تھی۔ بھیک نہیں تھی بیٹا، پیار تھا، بہت خوشی سے کرتا آیا ہوں تم سب لوگوں کے لیے۔ پیار بھی تھا تو اس کا بدلہ وصول کر چکے آپ ہمیں غلام بنا کر۔ کبھی کال آتی ہے سودا سلف لا دو، ہاسپٹل لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو۔ آسماء بیگم نے انتہائی دکھ سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ بلال صاحب ساکت ہو گئے، وہ اندر سے بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ آج شام تک کا وقت ہے چچا جان، اگر حق کے طریقے سے دینا ہو تو۔ وشا منہ دھو آئی تھی۔ ارمغان بھائی کو اس نے انتہائی تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ مما پاپا کے کمرے میں آئی،
وہ دو وجود خاموش تھے، سانسوں کی آوازیں اس خاموشی میں وحشت برپا کرتی تھی۔ آئندہ کسی بھی کام کے لیے بے شک انتہا درجے کی اہم نوعیت کا بھی ہو، ابرار بھائی کے گھر کال نہیں کی جائے گی۔ بلال صاحب کی آواز مضبوط اور گرجدار تھی۔ سن رہی ہو تم دونوں؟ وہ پوری قوت سے بولے۔ جی جی، آسمہ بیگم فوراً بولی۔ وشا نے حیرت سے بابا کو دیکھتے سر ہلایا۔ وشا کمرے میں آئی۔ ارمغان نے بابا سے کیا کہا ہے؟ اس نے شفان کو میسج بھیجا، چند سیکنڈ بعد جواب کا انتظار کیا اور کال کر دی۔ زہے نصیب، شفان کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ شفان، ارمغان بھائی نے بابا سے کیا کہا ہے؟ میں کل شام سے گجرانوالہ آیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں، مجھے نہیں علم کیوں کیا ہوا۔ بابا بہت غصے اور بہت صدمے میں ہیں۔ کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی؟ ارمغان چچا سے پیار بھی تو بہت کرتا ہے، ڈیمانڈ کی ہوتی تو بابا فوری پوری کر دیتے۔ چھوڑو، یہ ان چچا بھتیجے کا معاملہ ہے، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ میں نے اب تمہاری ایک نہیں سنی، واپس آتے ہی ماما کو لے کر تمہارے گھر آ جانا ہے۔ شفان اپنے موڈ میں تھا۔ شفان، بابا بہت اپسٹ ہے۔ ارمغان بھائی کا تمہیں پتہ ہے غصے کے کتنے تیز ہے، دیکھنا بھی تھوڑی دیر میں کال آ جائے گی یا پھر وہ خود چچا جان سے ایکسکیوز کرنے آئیں گے۔ آپ بھی غصے کے تیز ہو کیا؟ ہر مرد کو غصہ آتا ہے وشا، لیکن تمہارا چہرہ میرے غصے کو شبنم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وشا، اس کی خاموشی پر شفان نے بڑے جذب سے پکارا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ اب اس طرف ہماری بات کرو، خوشیوں کی، ملن کی۔ میں پرسوں شام کو آؤں گا تمہاری طرف، تم خوب سارا تیار ہونا۔ میں چچا چچی سے ایک بار تمہارے بارے میں خود بات کروں گا، انہیں تمہارے حوالے سے کوئی تسلی، سیکیورٹی، کچھ بھی چاہیے ہو، میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ اوکے؟ کس کام کے سلسلے میں گئے ہیں آپ گجرانوالہ؟ وشا نے بدقت خود کو نارمل کیا۔ مجھے ایک جاب آفر ہوئی تھی، اس سلسلے میں آیا تھا، جوائننگ دینے۔ دیکھتے ہیں، 2-3 آپشن ہیں میرے پاس، دیکھو کسے اویل کرتا ہوں۔ کل شام بازار جاؤں گا، کیا لاؤں تمہارے لیے؟ کچھ نہیں، مجھے مادی چیزیں زیادہ پسند نہیں۔ وشا اٹلائی۔ اچھا پھر کیسی چیزیں پسند ہے؟ سچی، کھری اور شفاف۔ کھری، سچی اور شفاف بات یہ ہے وشا کہ آپ جلد ہی ہماری زندگی میں شامل ہونے والی ہیں۔ کس قدر حسین وقت ہوگا وہ! مجھے نیند آ رہی ہے۔ وشا نے وقت دیکھا۔ اوکے، پرسوں ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ شفان نے فون رکھا۔ وشا مما بابا کے کمرے کی جانب آئی، ابھی دستک ہی کرنا چاہتی تھی کہ مما دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مما، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ میڈیسن لے کر سوئے ہیں، ابھی دونوں ماں بیٹی لاؤنج میں سوپ پر آپ بیٹھی۔ ارمغان نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ ایسے تو نہیں ارمغان بھائی، ایسے ہی ہیں، تمہارے دادا جان کی ڈیتھ کے روز ان کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کی تھی، بہت ہرٹ ہیں تمہارے بابا، اوپر سے دل کے مریض ہیں، مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے۔ آسمہ بیگم خود آزردہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بابا، یا آپ ابرار طاہر کو کال کرتے، انہی کی شے پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ نہیں بیٹا، میں ذرا نماز ادا کر لوں، تہجد سے ذرا پہلے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آسمہ بیگم نے وشا کا دروازہ پیٹ ڈالا، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وشا ایک دم سے اٹھی تھی۔ تمہارے بابا کو ہاسپٹل کیسے لے کر جائیں گے؟ بے بسی سے آسمہ بیگم کے آنسو گرنے لگے۔ میں شفان کو کال، وشا نے بولتے ہوئے ایک دم سے آسمہ کو دیکھا، پھر دونوں نے بلال صاحب کو۔ کیسی بے بسی تھی، کس کو بلائیں؟ وشا کال لسٹ کھنگالنے لگی۔ حسن، اس نے آسمہ بیگم کو دیکھا، آنسو پیتے انہوں نے سر ہلایا۔ دوسری ہی بیل پر حسن نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ اور 15 منٹ تک وہ ان کے گیٹ پر تھا، اپنی بائک وہ اندر لے آیا تھا۔ بلال صاحب کی گاڑی نکالی اور دروازے لاک کرتے ہوئے تینوں ہسپتال روانہ ہوئے۔ دونوں ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھی تھی، حسن پاس ہی ٹھہرا تھا۔ یہ ہاسپٹلز میں گزارے جانے والے لمحات زندگی میں اس سے خوف زدہ ہونا ہوگا کچھ ضروری میڈیسن اور اینجیوگرافی کے بعد ڈاکٹرز نے گھر بھجوا دیا۔ حسن سارا وقت ان کے ساتھ ہی رہا۔ گھر آ کر بلال صاحب کو احتیاط سے اندر لٹایا، تینوں لاؤنج میں آ بیٹھے۔ آسمہ بیگم کچن میں چلی گئی۔ کیسا ہے تمہارا پارٹنر؟ حسن نے ماحول کی کثافت کو کم کرنا چاہا۔ تمہارا بھی تو پارٹنر ہے، لیکن تمہارا تو اچھا خیر کافی دن ہوئے میری بات نہیں ہوئی۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ شادی یا اسٹڈی؟ بس بابا جان کی طبیعت بہتر ہو جائے پھر دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے؟ وشا نے پوچھا تو حسن اس کی ماما کے آنے پر خاموش رہا۔ آسمہ بیگم ٹرے اٹھائے آئیں، پراٹھا، آملیٹ، سلاد، کباب اور چائے، جو کچھ تھا وہ لے آئیں۔ سوری بیٹا، کوئی اہتمام نہ کر سکی۔ بیٹا بھی کہتے ہیں اور اہتمام بھی کرتی ہیں، کبھی کبھار گھر آنے والے بیٹوں کے لیے اہتمام ہی کیا جاتا ہے۔ کہاں سے کھاتے ہو کھانا؟ بس باہر سے ہی، کبھی کبھار خود ہی بنا لیتا ہوں۔ تم بلا تکلف ہمارے گھر آ سکتے ہو جب جس چیز کی ضرورت ہو، اور کھانے کے لیے تو ضرور ہی۔ شکریہ آنٹی۔ حسن رغبت سے کھانے لگا۔ لنچ ٹائم میں ناشتہ کروا دیا، اب کھانا کھا کر جانا۔ آسمہ بیگم برتن سمیٹ کر اندر لے جاتے ہوئے بولی، اب بابا کی رپورٹس کو ڈسکس کر لیں۔ انکل کے دل کے 2 والوز بند اور تیسرا بھی تقریباً ہاف۔ ڈاکٹر نے بائی پاس کا بولا ہے، پریشانی والی بات تو نہیں، اب تو ہر 5ویں شخص کا ہو رہا ہے۔ حسن ان دونوں کو پریشان دیکھ کر بولا، کب؟ ابھی تو ڈاکٹرز نے خون پتلا کرنے والی کچھ میڈیسنز دی ہیں، میڈیسن یوز کر لیں اور تھوڑی حالت بہتر ہو تو پھر
डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आसमा और विशा ने परेशानी से देखा। आप लोगों को परेशान देखकर अंकल भी परेशान होंगे। डॉक्टर्स ने दवा एहतियात के साथ उन्हें मुमकिन ना परेशानी से बचने को कहा है। आप प्लीज़ उनके सामने नॉर्मल रहें, बल्कि खुशबाश नजर आएँ, और मेरी जब जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। हसन उठते हुए बोला, मैं खाना बना रही हूँ बेटा, खा कर जाना। ज़रूर बनाएं, मैं शाम में आकर खाऊंगा और अंकल को वॉक पर भी ले जाऊँगा। अभी मुझे कुछ काम है। विशा लुक लाइक नॉर्मल। अंकल के सामने बिल्कुल भी ऐसी शक्ल लेकर मत जाना। मम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो विशा उनके कंधे से आ लगी। विशा बाबा को दवा खिला के ऊपर आई। मम्मा रहमत बाबा के साथ मार्केट तक ज़रूरी सामान लेने गई हुई थी। वो ऊपर टेरेस पर चले आई। मौसम मुतदल मगर तबीयत बेजार सी थी। वो टहल ही रही थी जब मोबाइल बजा। शिफान की कॉल थी। कैसी हो? हमेशा जैसी। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे विशा, घर आ जाऊँ? नहीं, अरमगा ने बाबा को कॉल करके एक्सक्यूज़ नहीं किया, ना ताया जान ने। वो उनका फेल है विशा, आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा हो। तुम कहीं बाहर आ जाओगी? शिफान, बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तुमसे। मम्मा घर पे नहीं, रहमत बाबा के साथ मार्केट तक गई हैं। फिर तो जल्दी आ जाएंगी, तब आ जाना। लेकिन मैं अकेली नहीं आ सकती शिफान। विशा, बहुत ज़रूरी बात करना है, इस मसले का हल निकालना है जिसमें हम दोनों फंसे हैं। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ओके मम्मा आती हैं तो मैं बात करती हूँ। बात नहीं, मिलना ज़रूरी है प्लीज़। वो मुल्तजी नज़र आया। देखती हूँ प्लीज़। उसके कॉल काटने तक वो मिनटों पर उतर आया। मम्मा और हसन इकट्ठे ही अंदर आए। मम्मा, मेरा भी कुछ ज़रूरी सामान आने वाला था। विशा सामान समेटते बोली, अभी तो आ रही हूँ मार्केट से, मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने हसन को बुलवाया, कुछ मेडिसिन ख़त्म थी। आपके बाबा की वो लेने जा रहे, इसे बता दो। मैं खुद साथ चली जाओ, लेकिन जल्दी आना। मैं आ रही हूँ, लोकेशन सेंड करो। शिफान को मैसेज भेजकर वो कमरे में आई। दुपट्टा फैला के बैग कंधे पे डालती वो बाहर आई। हसन गाड़ी निकाला था। कहाँ चलना है? विशा ने शिफान की भेजी गई लोकेशन उसे दिखाई। मुलाकात है। उसका लहजा मानी खेज था। बात करनी है, एक ही बात है। आपको शिफान कैसा लगता है? आपका कज़न है, आप बेहतर तौर पर जानती हैं। ठीक है, ताया जान और मगान भाई से मुख्तलिफ, मैं उनसे कभी नहीं मिला। रेस्टोरेंट आ गया था। शिफान बाहर ही आया हुआ था, उन्हें लेकर अंदर आ गया। तुम थोड़ी देर बाद विशा को पिक कर लेना। केबिन के अंदर जाते ही शिफान ने हसन से कहा, ना हिफाजत का जिम्मा लिया है तो करेंगे भी। कंधे उचकाते हुए मजबूत लहजे में बोला। शिफान दांत पीसते अंदर की जानिब बढ़ा। सुर्ख फूलों की खूबसूरत सजावट की गई थी। बिल्कुल दरमियान में मेज़ पर सुर्ख वेलवेट केक रखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू की धुन धीमे सुरों में रवां थी। विशा ने मसरूर होकर यह सब देखा। वो मुसख्खर हो चुकी थी। उससे एक कदम पीछे खड़ा हसन भी मबहूत होकर ये सब देख रहा था, मगर वो केक और सजावट नहीं देखता था। वो शिफान के चेहरे पे फैले उस जज्बे को खोजता था जो उसे मुख्तलिफ बना रहा था, अलग, अनोखा, खूबसूरत। ओ माय गॉड, मेरा बर्थडे, मुझे याद भी नहीं। विशा खुशी भरी हैरानगी से दोनों हाथ चेहरे पे रखे हुए थे। ऊपर से पत्तियां गिरने लगी, सुनहरी और सुर्ख। विशा ने हाथ फैलाए, पत्तियां एक तवातर से गिर रही थी। चेहरा उठाए वो गोल घूमी। हसन को बेसाख्ता एक सीन याद आया। स्याह फ्राक में मलबूस सुर्ख फूलों वाले दरख्त सुंबल के नीचे वो गोल गोल घूमती हुई। क्या सारी लड़कियां खुशी में यूं ही गोल गोल घूमती हैं? क्या सारी लड़कियां घूमती हुई हसीन लगती हैं? हसीन, वो जैसे किसी ख्वाब की कैफियत से जागा। एक कदम आगे बढ़कर उसने विशा के चेहरे पर निगाहें मरकूज़ की। चेहरे का एक नक्श मसरूर था। आंखों की चमक इस कदर गहरी थी कि हसन को अपनी खीरा होती निगाहें हटाना पड़ी। कोई आपका अपना हो, किसी के लिए आप अहम हो, कोई आपको चाहता हो, क्या इससे खुशकन भी कोई जज्बात होंगे? हसन को बेसाख्ता खालीपन का एहसास हुआ और बेहद शिद्दत से हुआ। वो पलटा। विशा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वापस मुड़। रंग में भंग तो डाल ही चुका है, सुकून से खड़ा रहा। शिफान तेज़ी से बोला। सुकून से ही तो नहीं खड़ा हो सकता। उसका लहजा अजीब गहरा सा था। भाई, इस केक को ज़िबा करो ताकि मैं इसे हलाल कर सकूं। वो उस कैफे से मुकम्मल निकल आया। यार, मुझे लगता है हमारा निकाह भी तुम ही पढ़ाओगे, जैसे हर मौके पर तुम मौजूद होते हो। छुरी विशा के हाथ में थमाता शिफान बोला, तुम बस पूरे 6 कलमे याद रखना। सब कुछ याद रखूँगा, तुमसे क्या भाई। केक कट चुका था, तीनों नशिस्तों पर विराजमान हो चुके थे। शिफान ने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाना चाहा तो विशा ने मना किया। मुझे थोड़ी जल्दी है, शुक्रिया इस सब के लिए। विशा ने बड़ा सा केक का पीस निकला और उठ खड़ी हुई। शुक्रिया आने के लिए, शिफान भी कहते हुए उठा। कोई मेरा भी शुक्रिया अदा करे, मेरा भी बनता है। तुम तो फरिश्ता साबित हुए। शिफान ने उसका कंधा थपका। और फरिश्ते को तुम केक से महरूम करना चाहते थे, हसन ने जताया। चले हसन, शिफान, आज तुम्हारा मगान भाई और ताया जान को बाबा से एक्सक्यूज़ करने के लिए लाओगे? मैं बात करता हूँ। शिफान उनके पीछे ही आया। हसन ने उसे गेट से आगे उतारा। मुझे थोड़ा काम है, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो कॉल कर लेना, वरना मैं आ जाऊँगा। वो विशा को देखने से एतराज़ बरत रहा था। पुराना सा ताला खोलकर वो कवाड़ बंद करता अंदर आया। कच्चा सैन और सामने बगैर दरवाजे प्लस्तर का कमरा
کھڑی اینٹیں آج اسے بہت کھلی خالی اور بے رونق سا گھر، نہ گھر خوبصورت تھا، نہ ہی اس میں کوئی انتظار کرنے والا وجود بستا تھا۔ وہ آئے نہ آئے کسے پرواہ تھی؟ کیا یہ کبھی آباد بھی ہوگا؟ اس نے چاروں اور نگاہیں گھمائیں، دو چمکتی نگاہیں اس کی چاروں اور گھومتی نگاہوں پہ حاوی ہو گئی تو بے ساختہ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ خالی ڈھنڈا اور کمرہ، چند ایک برتن، دو چارپائیاں لٹکی، رسی پہ کپڑے پھیلے، سامنے چارپائی پہ ایک نحیف سا وجود لیٹا ہوتا تھا۔ کھڑکے پہ نفیس سی آواز سنائی دیتی، حسن آئے ہو؟ جی ماں۔ وہ بیگ رکھتا، گھڑے میں پانی ڈال کر ماں کو گھونٹ گھونٹ پلاتا، چائے بناتا، دونوں ماں بیٹا چائے بسکٹ کھاتے، یا کبھی اس کے پاس فرصت ہوتی تو سوئیاں بنا دیتا۔ ماؤں کو ہونا چاہیے، وہ جھلنگا سی چارپائی پر بیٹھا، اولاد گھر آئے تو ماؤں کو سامنے ہونا چاہیے۔ آنکھ کا گوشہ بھیگا، جیب میں پڑا موبائل تھر تھرایا، حسن نے نکال کر آنکھیں موندے کان سے لگایا۔ حسن، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ وشا کی بھیگی آواز بند ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، دروازہ بند کر کے تالا لگایا تو باوجود پریشانی کے دکھ بھری مسکان ہونٹوں پہ رینگی۔ یہاں سے کوئی کیا چرائے گا ویرانی اور وحشت۔ اگلے چند منٹ میں وہ ہاسپٹل جا رہا تھا۔ وہ چہرے سے سبھی رنگ نقش مٹائے اندر آئی تھی۔ بابا صوفے پر ترچھے سے لیٹے تھے، ان کا رنگ اس قدر پیلا تھا مانو کسی نے چہرے پر زرد رنگ انڈیل دیا ہو۔ مما ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا۔ وشا کہاں رہ گئی تھی؟ یہ دیکھو، تمہارے تایا کی فیملی کی حرکت قانونی نوٹس بھیجا ہے تمہارے بابا کے خلاف فراڈ کے مقدمے میں۔ مما، بابا۔ وشا سے بابا کو دیکھ رہی تھی جو پیلے رنگ کے ساتھ ایک طرف گر رہے تھے۔ بلال صاحب، مما نے ہاتھ سے کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا۔ وشا نے ریسکیو پر کال کی۔ بلال صاحب نے آنکھیں کھلی تھی، سانس لے رہے تھے مگر سینے میں کچھ کٹتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ وہ ان کے بھتیجے تھے جن کو انہوں نے کبھی گرم ہوا نہ لگنے دی، گفٹس کے نام پہ لاکھوں لٹا دیے۔ وہ ان کو کبھی بھتیجے نہیں لگے تھے، وہ ان کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے تو ان کے کندھوں سے لٹک جاتے، اب یہی کندھے اور کمر توڑنے کے در پہ ہو گئے تھے، انہیں کچہریوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ آسماں، انہوں نے پورا زور لگا کر بیوی کو آواز دی۔ میں یہی ہوں بلال صاحب، آپ کے پاس۔ وشا، ان کا سانس پھولا۔ جی بابا۔ وشا نے ان کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں زندہ رہوں یا نہیں، آج کے بعد ابرار بھائی کی فیملی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں، اور اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے پہ یا میرے گھر ابرار بھائی کی فیملی کا کوئی فرد نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آیا تو میں کبھی تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ میری بات سمجھ رہی ہو تم دونوں؟ جی۔ آسماء بیگم نے وشا کو دیکھتے سر ہلایا۔ بلال صاحب نے ذرا سی گردن پیچھے کر کے وشا کو دیکھا۔ جی بابا۔ بلال صاحب کی صحت وشا کے لیے ہر چیز ہر بات سے اہم تھی۔ وعدہ کرو، نکات بھری نگاہیں انہوں نے ان دونوں پہ جمائیں۔ وعدہ، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹرز فوری طور پر انہیں ایمرجنسی میں لے گئے، تبھی حسن بھی پہنچ گیا۔ اینجیوگرافی کے دوران انہیں خطرناک قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا، ہمیں فوراً سے پیشتن کا بائی پاس کرنا ہوگا۔ ڈاکٹرز باہر آ کر حسن کو بتا رہے تھے۔ آسماء بیگم نے دستخط کیا، خون کی 6 بوتلیں اندر بھیجی جا چکی تھیں مگر ڈاکٹرز مزید کا کہہ رہے تھے۔ آسماء بیگم بے بسی بھری التجا بھری نظروں سے حسن کو دیکھتی وہ مؤدب ہوا اٹھ جاتا۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں کرتا ہوں۔ وہ کہاں سے اور کیا اور کیسے کرے گا؟ آسماء بیگم کا ٹینشن بھرا دماغ یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، وہ گھر گئی تھی اور ایک بلینک چیک حسن کو لا تھمایا تھا۔ وشا نے کچھ کیش تھمایا تھا۔ حسن کے بہت اصرار کے باوجود دونوں پل بھر کو بھی گھر جانے پر رضامند نہ ہوئیں۔ اگلے دن شام ڈھلنے سے ذرا پہلے طویل کوریڈور سے ارمغان اور شفان کی مائت میں ابرار تایا آتے دکھائی دیے، اپنے قد سے ذرا نکلتے دائیں بائیں دونوں بیٹے۔ آسماء بیگم کو بے ساختہ اپنے دونوں پہلو خالی ہونے کا احساس ہوا۔ ان کے گھر کا اکلوتا مرد اندر دنیا مافیا سے بے خبر لیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر بلال صاحب کی وصیت یاد آتے ہی آسماء بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وشا خوف زدہ ہو کر ماں کے پیچھے چھپی۔ ابرار صاحب قریب آ چکے تھے۔ آسماء بیگم کے دائیں بائیں پہلو میں بیٹے نہیں تھے تو کیا ہوا؟ ان کے دائیں بائیں 2 ہاتھ تو تھے جن سے وہ ان کو آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی۔ مجازی خدا نے وعدہ لیا تھا اور وہ پابند تھی۔ انہوں نے دونوں بازو پھیلائے۔ کیا حال ہے بلال کا؟ ابرار تایا نے آسماء بیگم کے پھیلے ہوئے بازو کو نظر انداز کیا۔ جس حال میں رکھنا چاہا ہے آپ لوگوں نے، آسماء بیگم مضبوط آواز میں بولی۔ میں ڈاکٹر سے بات۔ ابرار تایا آگے بڑھنے لگے جب آسماء بیگم نے روکا۔ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے خاوند کی یہ وصیت ہے اور میں اس کی پابند ہوں، ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ چچا جان سے ہم نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارمغان آگے آ کے بولا، آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں، ہماری زندگی کا واحد مرد اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہم کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابرار تایا چند لمحے کھڑے رہے اور پھر واپسی کے لیے قدم مڑے۔ شفان نے کوشش کی وہ ایک نظر وشا کو دیکھ لے مگر وہ ماں کے بالکل پیچھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ کیس مت کریں۔ شفان کوریڈور سے باہر نکلتے ان سے الجھا، تو کیا اپنا حق چھوڑ دیتے؟ حق لینے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، شفان ان کے سامنے آ کر بولا۔ پاس سے گزرتے حسن نے پورے حواس میں یہ فقرہ سنا۔
پورا دن اس فکرے کے باعث گشت اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ وہ اس بات کا کوئی مطلب نکال سکے۔ حسن بھی محتاط ہو گیا تھا، ان کی ڈھال نہیں رہی تھی، وہ ان کے لیے وبال نہیں بننا چاہتا تھا۔ صبح شام فون کر کے خیریت معلوم کرتا۔ آج 10واں روز تھا۔ رحمت پھپھو صبح آتی اور شام ڈھلے چلی جاتی۔ 11ویں روز انہیں ہمت کا سبق پڑھا کر وہ بیٹے کے پاس اسلام آباد روانہ ہو گئیں۔ کچن میں دیکھو جو کچھ نہیں ہے حسن سے منگوا لو۔ 12ویں دن آسماں بیگم عشاء سے کہہ رہی تھی، جینا تو تھا ہی۔ وہ ڈھیلے قدموں کمرے میں آئی اور بے دم ہو کر بیڈ پر بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے موبائل اٹھایا، کئی ایک کالز میسیجز کی نوٹیفیکیشنز تھے، سب کلیئر کیا۔ شفان کی کال آنے لگی تو اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ وہ تایا ارمغان بھائی شفان سے خوب لڑنا چاہتی تھی، مگر یہ سب اس کے غم کی بھرپائی نہ کر پاتا۔ جینا تھا اور بابا کے بغیر جینا تھا۔ اس نے حسن کو کال ملائی۔ آ جاؤ، اس نے بغیر سلام احوال کے کہا۔ خیریت؟ کچھ سودا سلف چاہیے؟ مجھے لسٹ بھیجو۔ اس نے فون رکھا اور بیڈ پہ ڈھیر ہوگی کیا اب بات بے بات یوں دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا؟ مما عدت میں تھیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پر وہ تو نکل سکتی تھی نا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اب سب خود کرنا ہوگا وشا، جینا ہوگا۔ پورے گھر کا طائرانہ جائزہ لیا۔ مما کا سوٹ نکالا، پریس کر کے انہیں فریش ہونے کو کہا۔ کمرے کی صفائی کی، خود بھی کپڑے تبدیل کیے۔ وہ مما کو چائے اندر دے آئی، اپنی اور حسن کی لاؤنج میں لے آئی۔ شفان تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کون سی بات؟ شاید رشتے کی۔ سب ہی رشتے میرے بابا کے ساتھ دفن ہو گئے، وشا قطعیت سے بولی۔ کوئی بھی کام ہو مجھے میسج کر دینا۔ کب رکھتا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن جی؟ وہ لاؤنج کا دروازہ کھولتا پلٹا۔ شکریہ شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، چھوٹے بڑے سب ہی لفظ سنبھال رکھو۔ ڈور بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ حسن کو پیٹرول پمپ پہ مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا۔ ہر ہفتے وہ شفان کا کوئی نہ کوئی میسج پہنچاتا جسے وشا انسنی کر دیتی۔ کبھی کبھار دل کے ہاتھوں مجبور وہ شفان کا نمبر چند پلکوں ان بلاک کر دیتی۔ بلال صاحب کے جانے کا دکھ اب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ آسماء بیگم کی عدت مکمل ہو گئی تھی۔ کورٹ میں ان کا بیان ہو گیا تھا۔ جوہر ٹاؤن والے مکان کا فیصلہ ہو کر بک گیا تھا۔ ان کے حصے کی رقم ان کے اکاؤنٹ پر منتقل ہو گئی تھی۔ ابرار تایا نے فیملی کے ساتھ ان سے ملاپ کے لیے جو ترلے منتیں کی، سب فلاپ ہو گئی تھی۔ آسماء بیگم کے سر پر وشا کو اس کے گھر کرنے کی فکر سوار تھی۔ وہ حسن پر بہت اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس بار وہ آیا تو معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ میں وشا کی جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شفان نے تو مجھے کئی بار کہا ہے۔ شفان کا یہاں کیا ذکر؟ ان دونوں کی انگیجمنٹ ایسا نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا وشا۔ آسماء بیگم نے بیٹھے بیٹھے اسے آواز دی۔ وشا چائے کی ٹرے کے ہمراہ آئی۔ کیا تم اپنے باپ کے قاتلوں سے رشتہ جوڑنا چاہو گی؟ انکل کی موت طبی ہے آنٹی، حسن نے مداخلت کی۔ طبی موت کی وجہ ہے وہ؟ موت برحق ہے، کسی وکیل کی طرح حسن نے جرا کی۔ وہ تو زندگی بھی ہے۔ سر جھٹکتے آسماء بیگم نے کپ اٹھایا۔ کیا واقعی تم شفان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں ماما، وشا نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ تم ایک بار اس سے مل لو یا بات کر لو، وہ پورا دن میرا سر کھاتا ہے۔ رات حسن کا میسج آیا، اس نے پڑھ کر بد دلی سے موبائل ایک سائڈ پر رکھا۔ رمضان کا آغاز ہو گیا تھا، زندگی ایک روٹین پر آ گئی تھی۔ رحمت پھپھو اپنے کسی جاننے والے کا رشتہ لائی تھی، لڑکا لندن میں ڈاکٹر تھا۔ اتنی دور تو نہیں بھیجوں گی آپا، ایک ہی بیٹی ہے میری، اور پھر میں بھی اکیلی، کہیں نزدیک ہو بلکہ اسی شہر ہو تو مناسب رہے گا۔ یہ فیملی بہت اچھی تھی، بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، چلے کوشش کرتے ہیں، پھر جہاں اللہ کو منظور ہوا۔ افطار کے بعد رحمت پھپھو رخصت ہوئی۔ کیسا ہے وہ؟ وشا نے پوچھا۔ عید سے 2 روز قبل حسن آیا تھا، ہمیشہ جیسا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ تم بہتر طور سے جانتی ہو۔ حسن، وشا کو عید کی شاپنگ کروا لاؤ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے مما، میری خوشی کے لیے۔ تمہیں ہنستا دیکھ کر زندگی کم بوجھل لگتی ہے وشا، آپ بھی چلیں پھر ساتھ۔ میں کیا کروں گی؟ وہی جو میں کروں گی۔ حسن، آپ گاڑی نکالیں، میں مما کو لے کر آتی ہوں۔ وشا اٹھی۔ وہ شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے جب وشا کی نظر شفان پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا موبائل پہ مصروف تھا، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وشا کے قدم رکے، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ مما اور حسن آگے نکل گئے تھے۔ حسن مڑ کر واپس آیا، اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلائی۔ اس لیے کہتا ہوں ایک بار بات کر لو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نمبر ان بلاک کیا، شاپنگ بیگ بیڈ پر ڈھیر کر کے وہ وہیں لیٹ گئی۔ ذہن بالکل معاف تھا، دل سرکش اور باغی ہو رہا تھا۔ 2 مرد اسے زندگی میں عزیز ترین تھے، ایک نہیں رہا اور دوسرے کی بابت ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا، اور یہ فیصلہ ہی تو مشکل اور کٹھن تھا۔ نیم غنودگی میں تھی جب موبائل کی بیل بجی۔ بغیر دیکھے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وشا، کال مت کاٹنا پلیز، شفان بے تابانہ بولا۔ 5 ماہ ہونے کو ہیں وشا، میری اور کتنی سزا باقی ہے؟ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ آپ کی کرنیوں کا پھل ہے، وہ بے تاثر بولی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ پاپا ارمغان بھائی معافی مانگ لیتے ہیں، میرے بابا کو واپس لا سکتے ہیں، ان کی موت طبی طریقے سے ہوئی ہے وشا۔ پاپا ارمغان یا میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بہت سارے لوگوں میں پراپرٹی کو لے کر اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ تم نے دیکھا عدالت نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا، یعنی سچ تھے نا ہم بھی، اور چاچو خود ہمیں بہت عزیز تھے۔ چچی نے گھر تک نہ آنے دیا کہ چاچو کی وصیت تھی۔
کہاں ہے وصیت؟ کیا کوئی گواہ ہے؟ وہ پھولے سانسوں کے ساتھ تیز تیز بول رہا تھا۔ ہاں ہے گواہ، میں ہوں، اور یہ بیتے 5 ماہ اور ان ماہ کے وہ تمام پل جب میں نے آپ کو بلاک کیے رکھا۔ آئی ایم سوری وشا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا، پلیز تم اپنی مما کو قائل کرو، چچی جو بھی شرط رکھیں، بس ہماری شادی کر دیں۔ آنکھ کا بے قابو سا آنسو پلکوں کے گوشے بھگوتا باہر نکلا۔ وہ بے دم سی لیٹی رہی۔ وشا، یقین نہ صحیح، امید کا سرا ہی تھما دو۔ وہ ملتجی ہوا سماعت اس مانوس آواز سے نہال ہونے لگی۔ دل کئی ایک راہیں نکالنے لگا۔ وشا نے موبائل کان سے سرکایا اور فون آف کیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ کی حد پار کرنے لگے۔ عید کے روز حسن مٹھائی اور پھولوں کی ٹوکری لے کر آیا جو تایا کی فیملی کی طرف سے آئی تھی۔ مما نے وہیں کھڑے کھڑے وہ لوٹا دی۔ وشا نے شفان سے بات کے بعد اس کا نمبر پھر سے بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ زندگی کیسی بے رنگ اور الجھی ہوئی سی ہو گئی تھی، جینے کا کوئی ایک خوش رنگ سرا ہاتھ آتا ہی نہ تھا۔ وشا بے وجہ چھت پہ چلی آئی، چند ایک پل ٹیرس پہ گھومتی رہی۔ نیچے آئی تو حسن مما کے ساتھ بحث میں مصروف تھا۔ آنٹی، مجھے یہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں لگتا جو مر جانے والے زندہ لوگوں کی بابت وصیت یا فیصلے کر جاتے۔ فیصلے کا اختیار ہمیشہ زندہ شخص کو ہونا چاہیے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کا لین دین دنیا سے ختم ہوا، پھر وہ باقی رہ جانے والوں کے لیے اپنے فیصلے کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ دنیا دیکھ کر گیا ہوتا ہے، اسے صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، اپنے پرائے کا احساس ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مما تحمل سے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر رہی تھی۔ وشا ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی۔ تو ہم کسی اچھے مولوی سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری عمر رشتے جوڑ کر رکھیں، افو درگزر سے کام لیا، اگر جاتے ہوئے غصے میں کوئی اپنے مزاج کے برعکس فیصلہ کر گیا تو وہ کتنا قابل عمل ہے بھی یا نہیں؟ حسن نے نیا حل سوچا۔ مما نے خاموشی سے وشا کو دیکھا جو سر جھکائے ناخن کھرچتی تھی۔ چلے سوچتے ہیں، مما نے ٹالا، میری ڈیوٹی سٹارٹ ہونے والی ہے، چلتا ہوں۔ حسن اٹھا۔ ڈبل شفٹ کرتے ہو؟ وشا نے پوچھا۔ نہیں، ایک ماہ نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ایک ماہ ڈے۔ خدا حافظ۔ وشا، کیا کہتی ہو تم؟ میں کیا کہوں مما، اپنے دل کی بات کہو۔ دل کی بات تو یہ ہے مما کہ میرے لیے شفان سے دستبردار ہونا بہت کٹھن ہے، مگر بابا سے کیے وعدے کا سوچتی ہوں تو دل کی ہر خواہش سے دستبردار ہونے کو راضی ہوں۔ اس نے اپنی مشکل بیان کی۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں وشا، لیکن ایک بات کہوں، شفان کے ساتھ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ تمہیں جتنا بھی خوش رکھ لے، تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ ہر اس پل جب تمہارے بابا تمہیں یاد آئیں گے، جب بھی کسی چھوٹی بچی کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھو گی، اپنے باپ سے کیا وعدہ تمہاری ہر خوشی کی رکاوٹ بنے گا۔ مما نے حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا۔ وہ بے ساختہ مڑانے والے آنسو مما کی گود میں ڈھیر ہوئے۔ وہ لندن جا رہا ہے، ایک بار بات کر لو۔ حسن اگلی شام سے کال کر رہا تھا۔ میرے دل سے نکل گیا ہے، اب جہاں بھی رہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ کیا واقعی؟ حسن کا انداز چیلنجنگ تھا۔ میں نے بارہا اسے بابا سے ایکسکیوز کرنے کو کہا، ارمغان بھائی اور تایا جان سے بات کرنے کو کہا، مگر اس نے ایک بار بھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی تایا جان اور ارمغان بھائی سے ملا ہوا تھا۔ جسے چھوڑ دیا ہے اس کے گلے کیوں کرتی ہو؟ حسن نے بغور سے دیکھتے۔ گلے نہیں، ایک آخری پھانس نکالی ہے۔ میرا دل اور ذہن اب کلیئر ہے۔ کیا واقعی ایسے ذہن اور دل کلیئر ہو جاتے ہیں؟ ہاں ہو جاتے ہیں، اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ مبادہ آنکھوں سے نمی چھلک کے کوئی نہا خانے میں چھپایا راز ہی نہ اگل دے۔ رات اس نے شفان کا نمبر ان بلاک کر کے میسج کیا۔ میں تمہارے جذبے، احساس، خیال اور یاد سے آزاد ہوئی اور میں نے تمہیں بھی آزاد کیا۔ میری دنیا میں بلال نام کا ایک ہی مرد آیا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری دنیا میں شفان نام کا کوئی مرد نہیں، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ رات اس کے آنسوں سے بھیگتی رہی۔ یہ چند آنسو تاعمر پھر آنسوؤں سے بہتر تھے۔ بڑے عرصے بعد رحمت پھپھو آئی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں نند بھاوت سر جوڑے جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے حسن کو بھی آئے ہوئے۔ کچن سمیٹتے وشا نے اسے کال ملائی۔ آ کر کھانا کھا لیں، بہت مزے کا دعوتی کھانا ہے، پیک کر دو، ابھی یہیں سے گزر کر ایک کلائنٹ سے ملنا ہے۔ کون سے کلائنٹ سے؟ پراپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں، کچھ آن لائن کام، پیٹرول پمپ کی جاب۔ اوکے۔ وشا نے کال رکھی اور اندر آئی۔ قربانی کا کیا کرنا ہے؟ رحمت پھپھو مما سے پوچھ رہی تھی۔ کرنی تو ہے، دیکھتے ہیں، حسن سے کہتی ہوں۔ 12 دن رہ گئے ہیں، رحمت پھپھو نے حساب لگایا۔ اماں، حسن کے لیے کھانا پیک کری ہوں، یہاں سے گزر رہا ہے۔ ہاں کر دو، بن ماں کا بچہ ہے، الا بلا کھا لیتا ہے۔ ابھی کھانا پیک کیا ہی تھا کہ حسن آ گیا۔ پھپھو آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی سلام کرتے جاؤ۔ وشا کے کہنے پر وہ اندر گیا اور سلام کر کے باہر آ گیا۔ وشا ٹفن تھما کر دروازہ بند کرنے آئی۔ اندر پھپھو مما کے قریب ہوئی۔ آسماں، لڑکا تو یہ بھی معقول ہے آپا، 2-3 دن سے میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ کام کاروبار کرتا ہے، کام کاج تو کرتا ہے، محنتی بھی ہے، گھر نہیں ہے، نہ کوئی آگا پیچھا، تو اور کیا چاہیے؟ بیٹی گھر کی گھر رہ جائے گی، سوچ لو۔
شام ہوتے ہی پھپھو نے بھی رخصت لی۔ رات سونے سے پہلے مما نے حسن کو کال کی۔ کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں آنٹی۔ اس وقت کال کی خیریت روز ہی ذہن میں نہیں رہتا، قربانی کے جانور کی بات کرنی تھی، کوئی دیکھنا اگر مناسب ہو تو۔ جی آنٹی، کتنے تک کا ہو؟ آسمہ بیگم نے بتا کر فون رکھا، پھر ذہن میں کچھ آنے پر چہرہ وشا کی جانب پھیرا۔ وشا، حسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ وشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لائف پارٹنر، یہ کیا چل رہا ہے مما آپ کے ذہن میں؟ ایسا کچھ ممکن نہیں ہوگا، شفان اور میری کمٹمنٹ کا گواہ ہے۔ حسن، آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ وشا تلخ ہوئی۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے؟ وشا اٹھ کر بیٹھی۔ آخر حرج ہی کیا ہے؟ وہ زور دیتے ہوئے بولی۔ 14 سال کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی بیٹی کا ڈھول بھی اس کے گلے میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اسے گھر کی ضرورت ہے اور تمہیں گھر والے کی۔ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر تھی بھی تو میں اسے دل و دماغ سے نکال چکی ہوں۔ آپ حسن سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی؟ ٹھیک ہے مما، ڈھیلے سے انداز میں بولی۔ حسن اب روز ہی آنے لگا تھا۔ وہ ہر روز مویشی منڈی جاتا، اچھے اچھے جانوروں کی تصاویر بما تفصیل لا کر ماما سے ڈسکس کرتا۔ 2-1 روز تو آسمہ بیگم نے خود پر کنٹرول کیا، پھر ایک دن وشا کی غیر موجودگی میں کہہ دیا، بیٹا آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ حسن اس غیر متوقع سوال پر پہلے تو گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، ابھی تو کچھ نہیں سوچا آنٹی، سوچنا چاہیے، یہی مناسب عمر ہے، کوئی ہے ذہن میں؟ 2 چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے سامنے لہرائی تو اسے سر جھکایا۔ اگر تم یہ اختیار مجھے دو اور میری پسند پر بھروسہ کرو تو ایک رشتہ میری نظر میں ہے۔ آسمہ بیگم اس کے تاثرات بغور جانچ رہی تھی۔ جی ضرور، وہ آہستگی سے بولا۔ کیسی لڑکی پسند ہے؟ گھر بسانا ہے، مجھے گھر بسانے والی ہوں۔ گھر بسائے گی؟ پھر یہ بکرا فائنل ہے؟ حسن کے کہنے پر آسمہ بیگم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ حسن نے انگلی سے موبائل بجایا۔ ہاں ٹھیک ہے، وشا پیسے ٹرانسفر کر دے گی، لیکن لانا عید سے 1 روز پہلے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ چائے بنا رہی تھی وشا؟ نہیں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتا وشا سے ٹکرانے سے وہ مشکل بچا۔ دھیان سے اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ عید قربان کے لیے جانور ڈھونڈتے خود بھی قربان ہونے کو تیار نہ ہو جانا۔ کیا مطلب؟ حسن رکا۔ ڈھونڈ لو مطلب، وہ چڑ کے کہتی اندر چلی گئی۔ تم مجھ پہ غصہ کیوں ہو؟ حسن کا میسج آیا۔ مجھے کسی پہ کوئی غصہ نہیں، مجھے لگا تمہیں صرف مجھ پہ غصہ ہے، تمہیں تو ساری دنیا پہ غصہ ہے۔ چڑھاتا ہوا ایموجی کے ساتھ اس کا جواب آیا۔ اگلے دن وہ کافی مصروف رہا تھا۔ کالونی میں ایک پلاٹ مناسب داموں مل رہا تھا، حسن نے خود ہی خرید لیا۔ گھر لینے کی فی الوقت اس کی استطاعت نہیں تھی۔ ایسا مصروف رہا کہ وشا کے گھر جا ہی نہ پایا۔ رات آسمہ بیگم کی کال آ گئی۔ سوری آنٹی، میں آ نہیں سکا، در حقیقت میں مصروف رہا آج۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے، ہم آپ کی پہلے ہی بہت کر چکے ہیں ہمارے لیے۔ خیر، کال میں نے اس لیے کی تھی کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ کون سا رشتہ ہے میری نظر میں۔ متوقع داماد کا سوچ کر ہی آسمہ بیگم کے لہجے میں اس کے لیے عزت در آئی۔ کون سا رشتہ؟ وشا کا۔ آپ میری وشا سے شادی کرنا چاہو گے؟ دل کی حسرت پوری ہوئی خواہش میں ڈھل کر سامنے تھی۔ 2 گھونٹ پیاسے کے آگے دریا ٹھہرا تھا، دل دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ آپ اچھی طرح سوچ کے جواب دینا، آپ کی خواہش چاہے وہ نا کی صورت ہی کیوں نہ ہو میرے لیے مقدم ہوگی۔ آسمہ بیگم نے کال کاٹی۔ میں نے حسن کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑنے کی بات کی ہے، رات سونے سے پہلے مما نے کہا۔ وشا بے بسی سے انہیں دیکھ کر آئے گی۔ حسن نے اس دن کے بعد نہ کوئی کال کی تھی، نہ خود آیا تھا۔ عید کا دن آ گیا تھا، رات پوچھ میں بکرا باندھ کر وہ وہیں سے چلا گیا تھا۔ تمہیں گھر والے کی ضرورت نہیں ہے نا، اٹھاؤ چھری اور ذبح کرو اسے، مما نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ میں نے کچھ بھی کہا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے، کچھ کہا نہیں۔ میں اس سے ہر بات نہیں کر سکتی، تم کر سکتی ہو، کہو، پوچھو اس سے۔ اتنی ارزاں بھی نہیں ہوں مما میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ بہت قیمتی ہو تم، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، حسن سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کہہ کر مان ہی کھو دیا، حق سے بلا لیا کرتے تھے اسے کسی بھی کام کے لیے، اب دیکھو کس سے کہیں بکرا ذبح کرنے کے لیے۔ مما پریشانی سے بیٹھی۔ ایک ایپ ہے مما، آن لائن کسائی منگوا سکتے، لوکیشن ڈال کے۔ تبھی ڈور بیل ہوئی۔ آسمہ بیگم نے دروازہ کھولا تو حسن کھڑا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، عید مبارک، کسائی لے کر آیا ہوں، اندر رہیے گا۔ آسمہ بیگم تشکر سے دیکھتی اندر گئیں۔ وشا کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہوئی۔ کیا ایسی ہوتی ہیں عیدیں؟ ایسے ہوتے ہیں تہوار، باپ کے بغیر شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آنسو لڑک کے گالوں تک آئے۔ بابا کے ساتھ ہی شفان کی یاد بھی چلی آئی۔ مما ٹھیک کہتی تھی، شفان کے ساتھ وہ کبھی خوش نہ رہتی، احساس جرم اسے پل پل چبھتا۔ اب اسے شفان کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اسے حسن کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ چلبلا سا تھا، ہر وقت ہنسی مذاق شرارتیں۔ وشا نے کم ہی اسے سنجیدہ دیکھا تھا، نہ کبھی غصے میں دیکھا، ہر کسی کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ وہ جس کی بھی مدد کرتا اسے اپنا کلائنٹ بولتا۔ ہاں محنتی بہت تھا، گھنے بال، جسامت کی نسبت چہرہ بھرا ہوا تھا، دبلا ہونے کے باعث 5 فٹ 6 انچ میں قد چھوٹا نہیں لگتا۔ گندمی رنگت، لاپرواہ سی ڈریسنگ،
بغیر کسی کمبینیشن کے جینز اور شرٹ، لیکن بری نہیں لگتی تھی اس پہ۔ ہمیشہ حسن کو چائے بنا دو۔ مما کی آواز پہ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ وہ خود ہی بنا کر دے آئیں۔ کب ذبح ہوا بکرا، کب کٹا اور بانٹا گیا، ہمیشہ لیٹی رہی۔ مما نے اندر آ کے زبردستی جگایا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ حسن نے ہاں کر دی ہے، تم سے شادی کے لیے حلیہ درست کر کے اس کے سامنے آنا۔ بابا کے جانے کے بعد پہلی بار وشا نے مما کو خوش دیکھا تھا، سو کچھ بھی تلخ کہنے سے زبان کو روکا۔ کھانے کے دوران مما اور حسن ہی باتیں کرتے رہے۔ وشا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مما برتن سمیٹ کر کچن میں لے گئی۔ حسن نے بغور اسے دیکھا۔ وشا نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم سے کہا تھا قربانی پہ خود ہی قربان نہ ہو جانا۔ میں نے سوچا رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی، کیوں نہ قربان ہو لیا جائے۔ ہاتھ باندھ کے کرسی کو ٹیک لگائے جھلاتا وہ اطمینان سے بولا، قبول کر لو گے؟ اتنا ظرف ہے؟ وشا کا انداز بہت کچھ باور کرواتا تھا۔ ظرف ہی تو ہے وشا، اور ہے کیا میرے پاس؟ ایک پلاٹ لیا ہے، کچھ سال لگیں گے، گھر بھی تعمیر کر لوں گا۔ تم جس گھر میں موجود ہو ان کے مکینوں کے دل کے مکین بنے رہنا کافی ہوگا۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تو کیوں نہ اچھے سے نبھا بھی لیا جائے، وشا نے سوچا۔ انشاءاللہ، حسن نے پورے حق سے اسے دیکھ کے کہا۔ تم میری اور شفان کی ہر بات کے گواہ ہوں۔ تب ہی حسن مبہم سا بولا۔ ہسپتال کا کوئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بس ایک خواہش میری پوری کر دینا۔ کیا؟ وشا نے دھڑکتے دل سے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب بھی بہت خوش ہو تو گول گول گھومنا۔ پاگل، وشا ہنسی تو حسن بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اندر آتی آسماں بیگم نے دونوں کو سدا یوں ہی خوش کرنے کی دعا دی۔ بلال صاحب کے بعد یہ پہلی عید قربان تھی اور کس قدر سعید تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت زیادہ قربانی کی عید مبارک ہو۔ جن جن لوگوں نے قربانی کی ان کو قربانی مبارک ہو۔ اللہ پاک ان سب کی قربانی کو منظور اور قبول کرے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر نہ بھی آ سکی تو مصروفیت سمجھیے گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔